اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا نور الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، سامعین ذی وقار، آج ایک ایسے اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، جو ہر قبیلے اور برادری کا مسئلہ ہے، جو ہر علاقے کی داستان ہے. میرے دوستو، بھائی اور بہن یہ بڑا مقدس رشتہ ہے. بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ اور بھائی کا بہن کے ساتھ رشتہ اور بہن کا بہن کے ساتھ رشتہ، یہ بڑے مقدس رشتے ہیں. ان رشتوں کی جاذبیت، ان رشتوں کا حسن اور ان رشتوں کا ذائقہ صرف اس بندے کو محسوس ہوتا ہے جس کے سینے میں درد والا دل ہے، جس کے سینے میں پتھر ہے دل نہیں. وہ ان رشتوں کی لذت سے کبھی آشنا ہو سکتا. ایک ہے اپنی بہن اور اپنا بھائی. یہ بہن اور بھائی کے رشتوں میں آج باقی رشتوں کی نسبت اختلاف زیادہ نظر آتا ہے. اور آپ عجیب اتفاق دیکھیں گے کہ لوگ مثال کیا دیتے ہیں کہ یار یہ دو بندے اس طرح ہیں جس طرح سگے بھائی ہوتے ہیں. یہ مثال ہے کہ فلانے دو آدمیوں میں اس طرح پیار ہے جس طرح سگے بھائیوں میں. مثال ہوتی ہے کہ نہیں یہ کہا؟ اچھا، اب یہ مثال ہی رہ گئی ہے. اب مثال ہی، اب سگے بھائیوں کا پیار الا ماشاءاللہ نظر آتا. اب تو کہنا چاہیے ان دو بھائیوں میں اس طرح پیار ہے جس طرح دو دوستوں میں ہوتا ہے. یہ تو مثال بدلنی چاہیے اب، الا ماشاءاللہ. پہلے بھائی بھائی میں پیار ہوتا تھا، بھائی بھائی سے محبت کرتا تھا، بھائی بھائی کا دوست ہوتا تھا. اب ایسا نظر نہیں آتا.
بھائیوں کے رشتے بھی اپنے اپنے الگ ہیں، ان کی جیبیں بھی اپنی اپنی الگ ہیں، ان کی دوستیاں بھی اپنی اپنی الگ ہیں، اور ان کی بیٹھک بھی الگ الگ ہے۔ بھائی اور بہن ایک تو یہ رشتہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے آگے کی بات کی، فرمایا وہ جو تیرے والد کا بھائی ہے وہ بھی تیرے باپ کی جگہ ہے، اور فرمایا وہ جو تیری ماں کی بہن تیری خالہ ہے وہ بھی تیری ماں کی طرح ہے۔ ایک تو ہے اپنے سگے بہن بھائی، ایک ہے کہ یہ بھائی بہن کا رشتہ اتنا شاندار ہے اور بھائی بھائی کا رشتہ اتنا اعلیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیری ماں کی بہن ہے وہ بھی تیری ماں ہے، اور جو تیرے باپ کا بھائی ہے وہ بھی تیرا باپ۔ اتنی اس رشتے کو اہمیت رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آج دوستوں کو برداشت ہو ہی جاتے ہیں، بلکہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میرا خیال ہے کہ سالے بھی برداشت ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ تھوڑا پریچ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنی بیوی کے بھائی تو برداشت ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن اپنے سگے بھائی برداشت، اس کی ایک وجہ فطرتی بھی ہے، ایک فطرتی وجہ اس کی سنیے گا، جو چیز زیادہ پاس رہتی ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، جو چیز زیادہ قریب رہتی ہے نا اس کی قدر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ قریب رہتا ہے اس کی کوتاہیاں اتنی زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، جو دور سے چل کے آتا ہے نا اس کی کوتاہیاں کم نظر آتی ہیں، اس لیے کہ وہ جب ہمارے ساتھ پیش آئے گا تو کوتاہیوں کے ساتھ نہیں اچھائیوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو یہ جو بھائی بھائی میں دراڑ ہوتی ہے اس کی دو بنیادی وجہ، ایک یہ وجہ کہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کی قدر کم ہوتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو چیز زیادہ پاس رہتی ہے اس کی کوتاہیاں بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کوتاہیاں چونکہ زیادہ واضح ہو جاتی ہیں تو اب اختلاف شدید ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا اختلاف شدت اختیار کر جاتا ہے، بہن بہن کا اختلاف اور بھائی بہن کا اختلاف بڑھ جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، بھائی اور بھائی سے اختلاف رکھنا چاہیے، لیکن کب؟ جب بھائی کے اندر دینی لحاظ سے کوتاہی ہو، وہ بد مذہب ہے، اس کے عقیدے برے ہیں، غیر مسلم ہے، اس بنیاد پر بھائی سے بھائی کا اختلاف ضروری ہے۔ پہلے کوشش کرے اسے ٹھیک کرنے کی، تربیت کرنے کی، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اسلام کا قائل نہیں ہوتا اور بنیادی عقائد جو اسلام کے عقائد ہیں ان پر وہ کاربند نہیں ہوتا تو پھر اس سے اختلاف رکھنا ضروری ہے، لیکن دین کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد پر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قیدی ہو کے آئے تھے بدر میں، ایک صحابی ان کے سگے بھائی کو رسیوں سے باندھ رہے تھے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا اس کی رسیاں سخت کر کے باندھنا، ذرا کس کے باندھنا، یہ بڑی مخالفت کرتا ہے دین اسلام کی۔ تو وہ جو باندھ رہا تھا وہ کہنے لگا یہ تیرا بھائی ہے، فرمانے لگے میرا صرف وہ بھائی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے، دوسرا میرا بھائی، میرا بلال بھائی ہے، شہیب بھائی ہے، سعد بھائی ہے، ابو عبادہ بن جراح میرا بھائی ہے، سعد بن ابی وقاص میرا بھائی ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ فرمایا میرے وہ بھائی ہیں، یہ میرا بھائی۔ تو کہا اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا ذرا کس کے باندھو، ذرا سخت کر کے رسیاں باندھو، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، فدیہ دے کے چھڑا لے گی، بڑے پیسے اس کی ماں کے پاس۔ لفظ سنے آپ نے اس کی؟ پوچھنے والے نے پوچھا تیری ماں نہیں؟ اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، چھڑا لے گی۔ کہا تیری ماں نہیں؟ فرمایا میں ماں بھی اسے مانتا ہوں جو مصطفیٰ کی غلام بن جائے۔
جو نبی پاک سے اختلاف کرے میں اس ماں کو ماں کا درجہ دینے کا حق رکھتا اور اسے ماں کا درجہ دیتا نہیں جو رسول پاک کی مخالفت کرتی۔ میرے دوستو، صرف بھائی اور بہن کے ساتھ، بھائی اور بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ اختلاف اس وقت رکھیں گے جب وہ دین کو نہیں مانیں گے، اسلام کے بنیادی عقائد کو چھوڑ جائیں گے، کوئی غلط عقیدہ اختیار کر جائیں گے۔ جب تک ان کے عقائد ٹھیک ہوں گے، نظریات ٹھیک ہوں گے، اعمال کی بات نہیں، یاد رکھیے گا۔ عملی کوتاہی کی بات، اور عملی کوتاہی بھی اتنی شدید ہو کہ بار بار سمجھانے کے بعد بھی بھائی باز نہ آئے۔ شراب پیتا ہے، بڑا سمجھایا، بڑی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آیا، بدکاری کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ کوئی ایسا بڑا سخت جرم کرتا ہے کہ جو بار بار سمجھانے کے بعد بھی وہ باز، پوری کوشش کر لی، پوری ہمت کر لی، پورا سمجھا لیا، لیکن اب وہ باز نہیں آتا، بلکہ شک ہے کہ یہ اس کے پاس رہے گا تو اس کے اور اس کی اولاد پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، تو اب اس کے لیے کنارہ کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جائز، اب ہماری جو بھائیوں اور بھائیوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں وہ پتہ کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ اس نے مجھے فلانی منگنی میں نہیں بلایا، یہ فلانی جگہ پہ میرے بغیر پوچھے چلا گیا تھا حالانکہ میرا وہاں اختلاف تھا، یہ اس نے 1 انچ جگہ زیادہ گھیر لی ہے، مجھے کم ملی ہے۔ یہ ہمارے اختلافات ہو۔ تقسیم پر اختلاف، بھائی کا بھائی سے کچھ رشتہ داروں کی وجہ سے اختلاف، یہ وہ اختلاف ہیں جو لا یعنی ہیں، یہ وہ اختلافات ہیں جو بے معنی ہیں، یہ وہ اختلافات ہیں جن کی کوئی بنیاد، اور یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات، یا عورتوں کی وجہ سے اختلاف، بیویوں کی وجہ سے اختلاف، یہ ایسے اختلافات ہیں جو اکثر اصولی نہیں ہوتے، کبھی کبھی ہوتے ہیں لیکن اکثر اصولی۔ ان بے اصولی اختلافات کی وجہ سے وہ بھائی جو اپنے بھائی کے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتا تھا، اور وہ بہن جو بھائی گھر نہیں آتا تھا تو اسے نیند نہیں آتی تھی، وہ سالوں بیت جاتے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے۔ وہ بھائی جو اپنے بھائی کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، اور بھائی کے دشمن سے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ جو کموارہ دور ہوتا ہے نا، جب آدمی کی شادی نہیں ہوتی تو بھائی بھائی کا اس طرح ساتھ دیتا ہے جس طرح جان ہے بھائی کی بھائی کے اندر۔ چھوٹا بھائی بیمار ہے تو بڑا ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، اس کے ساتھ وہاں ہسپتال میں وقت گزار رہا ہے، ساری دوا دارو کا بندوبست کر رہا ہے، اور اسی بھائی کی جب شادی ہو گئی، اب چھوٹا سخت بیمار ہے تو یہ کبھی کبھار پتہ لینے چلا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی نیکی کرتا ہے۔ بھائی وہی ہے، رشتہ وہی ہے، رشتے میں اختلاف، لیکن طبیعت میں بگاڑ کیوں آ گیا بھائی؟ کیا تیرا رشتہ بدل گیا ہے؟ اگر رشتہ وہی ہے تو پھر تیرا معیار بھی بدلنا، تیرا اخلاق بھی بدلنا۔ میرے دوستو، یہ ایسا سلگتا ہوا مسئلہ، ہم اپنے گھر میں غیروں کو جگہ دے دیتے ہیں رہنے کے لیے، لیکن سگا بھائی رہتا ہے تو اسے گھورتے ہیں۔ ہماری جیب سے کئیوں کا بھلا ہوتا ہے، لیکن اپنا بھائی الجھ بھی جائے، پھنس بھی جائے، ہم اخبار میں دے دیتے ہیں ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ سرد مہری بھائی کی بھائی کے ساتھ، دیکھو سنو، میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشکات شریف کے لفظ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، حضور نے فرمایا بڑا بھائی یوں سمجھے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ، بولیے بولیے، اور فرمایا بڑا بھائی سمجھے کہ بیٹا ہے، اور چھوٹا بھائی سمجھے کہ یہ میرا بڑا بھائی نہیں بلکہ میرا باپ ہے۔ وہ اسے بیٹا سمجھے اور یہ اسے باپ سمجھے۔ اب ذرا باپ بیٹے کے رشتے کا تعین کرنا، بیٹا کام پہ نہیں جاتا تو باپ اس کو کام تلاش کر کے دیتا ہے، بیٹا اسکول میں صحیح طریقے سے نہیں جاتا تو باپ اس کی خبر گیری
کرتا ہے. بیٹے کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو باپ فراہم ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ بولو نا، ہوتا ہے نا. اور دوستو بیٹے کے دھوپ چھاؤں کا باپ خیال رکھتا ہے، اچھی بری جگہ سے اس کو روکتا ہے، سمجھاتا ہے. اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے رسول پاک نے فرمایا ماں باپ ظلم بھی کرے تو تو نے عزت ہی کرنی ہے. ماں باپ ظلم بھی کرے تو تو نے، تو جب تیرا بڑا بھائی تیرا باپ ہے اور تو کہتا نہیں جی مجھے گھورتا ہے، نہیں جی مجھے گھورتا ہے، نہ جی اس نے تو میرے ساتھ زیادتی بڑی کی ہے، کمایا میں کرتا تھا اور چودراہٹ یہ کیا کرتا تھا. گلے شکوے طرح طرح کے اعتراضات. ذرا بڑے بھائیوں کا ذرا الگ ہونے کا کبھی آپ بعض گھروں میں مطالعہ کریں نا. بڑا کہتا ہے کمائی میری، چھوٹا کہتا نہیں میری، وہ کہتا نہیں ساری ڈیوٹیاں تو میں دیتا تھا، یہ کہتا نہیں میں دیتا تھا. اور اتنے بڑے الزامات اور اتنے بڑے بڑے بہتان اور اتنی بڑی بڑی الزام تراشیاں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ لڑنے جا رہا ہے. خدا کے بندے تو بھی اسی باپ کی پشت سے ہے، یہ بھی اسی باپ کی پشت سے ہے. تو نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے، اس نے بھی اسی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے. عجیب تیرا حال ہے. ایک بھائی تڑپ رہا ہے، دوسرا گھر میں آرام سے بیٹھا ہے. ایک بھائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے اور دوسرا دن رات مرغن غذائیں کھا رہا ہے. ایک بھائی اس کے سر پہ چھت بھی کرائے کی ہے اور دوسرا بھائی 4 پلاٹ لیے بیٹھا ہے. یہ کیسا طرز زندگی ہے؟ یہ کیسا طرز معاشرت ہے؟ یہ کیسا تم نے جو ہے وہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ ایک بھائی مقروض ہے، اس کے گلے میں قرض خواہ پٹا ڈالے کھڑے ہیں، کپڑا ڈالے کھڑے ہیں، اور دوسرا دیکھ کے مسکرا رہا ہے، کہہ رہا ہے اس کا معاملہ ہے، میرا تو نہیں. میرے گھر آئے، منتیں کرے، معافیاں مانگے، پاؤں پڑے، پھر میں جا کے اس کی مدد کروں گا. میرے دوستو میرے رسول پاک نے فرمایا چھوٹا بھائی تیرا بیٹا ہے اور بڑا بھائی تیرا باپ ہے. کوئی بھی اپنے باپ کی توہین پسند نہیں کرتا اور کوئی بھی اپنے بیٹے کو الجھنا پسند نہیں کرتا. اگر وہ تیرا باپ تھا تو پھر بھی تجھے اس کی ذلت گوارا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ تیرا بیٹا ہے تو پھر بھی تجھے اس کی بھوک گوارا نہیں ہونی چاہیے. سنیے حدیث. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھا کرتے تھے، کام کوئی نہیں کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، دین سیکھتے تھے. ان کا بھائی بڑا کام کاج کرتا تھا، بڑا کماؤ بیٹا تھا اور بڑی محنت اور مشقت سے مال کماتا تھا. ایک دن وہ رسول پاک کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر اس نے اپنے بھائی کی کمیاں بیان کرنی شروع کر دی. حضور یہ نکما ہے، یہ نکھٹو ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اسے کوئی ہنر نہیں آتا، سارا دن وقت ضائع کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے. حضور میں کما کے لاتا ہوں، باپ کو بھی دیتا ہوں، ماں کو بھی دیتا ہوں، بھائی کو بھی دیتا ہوں، اس کی بھی خدمت کرتا ہوں، بہنوں کو بھی دیتا. حضور سارے کام میں کرتا ہوں، سب کو میں سنبھالتا ہوں. یہ نکھٹو ہے، یہ نکما ہے، یہ کسی کام کا نہیں. وہ گلے شکوے کرتا رہا. میرے رسول سنتے رہے. اس نے سینکڑوں باتیں کر لی، درجنوں باتیں کر لی، 20 جملے بول لیے. جب وہ چپ کر گیا تو جو امام ہوتا ہے اس کا کلام بھی امام ہی ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، جو باوقار ہوتا ہے اس کے جملے بھی باوقار ہوتے ہیں. اس نے 20 باتیں کی لیکن میرے رسول نے ایک ہی جملہ کہا، اس کی ساری باتوں کے جواب مل گئے. میرے مصطفیٰ نے ایک فقرہ بولا، اس کے سارے سوالات دم توڑ گئے، اس کی ساری گفتگو ملیا میٹ ہو گئی. میرے حبیب نے فرمایا نہ اتنی بڑائی بیان کر، ہو سکتا ہے اللہ جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ اس کی برکت سے دے رہا ہو سکتا ہے وہ تیرے گھر میں جو روٹی پکتی ہے وہ اس کی برکت سے پکتی ہو، وہ تیرے بچے جو کپڑے پہنتے ہیں وہ اس کی برکت سے پہنتے ہو، وہ تیرے رزق میں جو برکت ہے وہ اس کی وجہ سے ہو. فرمایا اگر کوئی بھائی کمزور ہو اس کی خدمت کیا کرو، اس کی تواضع کیا کرو، اس کو نوازا کرو، ہو سکتا ہے اس کمزور کی برکت سے اللہ تمہیں بڑا رزق عطا فرما دے. دوستو یہ سوچ حضور نے تبدیل فرمائی. ہو سکتا ہے تجھے ساری روٹی اس نکھٹو کی وجہ سے ملتی ہو. اللہ بڑا بے نیاز ہے نا، وہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ ہنر دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے جا کے دل ہی دیکھتا ہے. فرمایا آج ماں باپ بیچارے الجھ گئے ہیں، اولاد کی لڑائیوں میں پس گئے ہیں، کدھر جائیں؟
میں آپ کو ایک سچی بات بتلاؤں، سچی بات، مرید لڑتے ہیں تو پیر پریشان ہو جاتا ہے، کیسے نظام چلے گا؟ کلاس میں شاگرد لڑے تو استاد بدنام ہو جاتا ہے، اس کا کنٹرول نہیں۔ جب اولاد لڑتی ہے تو ماں باپ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کس کو بتلائیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کپڑا اٹھائیں گے تو اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا۔ یہ دکھ ایسا ہے بتلا بھی نہیں سکتے، یہ تکلیف ایسی ہے کسی کو زخم دکھا بھی نہیں سکتے، یہ درد ایسا ہے کہ کسی طبیب سے جا کے مشورہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرے اپنے ہی پیدا کردہ اور میرے اپنے ہی پالے ہوئے اور میرے گھر میں رہنے والے، ایک چھت کے نیچے پرورش پانے والے، ایک ماں کا دودھ پینے والے اور ایک ماں کی پکی ہوئی روٹیاں کھانے والے آج ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، آج ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور ہوتا کیا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کرتا، بولتا نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ لو سنو بات، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بھائی اپنے سگے بھائی سے 3 دن تک بغیر کسی دینی عذر کے ناراض رہا، دنیاوی وجہ سے 3 دن تک، سگا بھائی اپنے بھائی سے 3 دن تک، اور ایک روایت ہے مسلمان بھائی سے اگر 3 دن تک بغیر عذر شرعی کے ناراض رہا، رسول پاک فرماتے ہیں میں اسے اپنی امت میں شمار ہی نہیں کرتا، میں شامل ہی نہیں کرتا اسے اپنی امت میں، بغیر وجہ کے بھائی بھائی سے بگڑا ہوا، چند دنیاوی باتوں کی وجہ سے، چند سکوں کی وجہ سے، ایک ٹوٹی ہوئے مکان کی وجہ سے، چند مرلے جگہ کی وجہ سے میں اسے بھائی کو بھائی شمار ہی نہیں کرتا، تو 3 دن تک اپنے بھائی سے ملتا نہیں۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں جو پہلے آگے بڑھ کے اپنے بھائی سے صلح کرے گا اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اگر وہ آگے بڑھے گا نا اللہ اسے عزت بھی جنت میں زیادہ دے گا، اس کا رتبہ بھی اللہ زیادہ۔ حضرت امام حسن اور حسین بھائی تھے نا، امام حسن اور حسین بھائی تھے نا، خدا کی قسم اکیلا حسن نام لینے کو جی نہیں چاہتا، اکیلا حسین نام لینے کو جی چاہتا، حسن اور حسین، حسن اور حسین، خطیب بولتا ہے تو کٹھا نام لیتا ہے، شاعر بولتا ہے تو کٹھا نام لیتا ہے، مورخ بولتا ہے تو کٹھا نام لیتا ہے، محدث بولتا ہے تو کٹھا نام لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے لفظ نکلے تو فرمائے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، فرمایا اللہ انہیں سرداریاں بھی بانٹ کے نہیں دے گا، جنت میں سرداری کا بھی بٹوارا نہیں ہوگا، ایک صدر دوسرا نائب صدر، ایک صدر دوسرا جنرل سیکرٹری، فرمایا یہ کام نہیں ہوگا بلکہ اللہ دونوں کو ہی جنتی جوانوں کا سردار بنا دے گا۔ اللہ سرداری بھی بانٹ کے نہیں دے گا، ایک جیسی دے گا، سرداری بھی اللہ۔ یہ ہے بھائی، یہ ہے بھائی کہ جب بھی نام لو اکیلے نام لینے کو جی نہیں چاہتا، ہیں تو بھائی نا، ہیں تو بھائی۔ سنو میرے دوستو، حضرت امام حسین کے بھائی تھے حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے، محمد بن حنفیہ نام تھا، امام حسین سے چھوٹے تھے، کسی بات میں رنجش ہو گئی، رنجش ہو جاتی ہے، یہ معاملہ نہیں کہ رنجش ہونی نہیں چاہیے، رنجش اختلاف، جب طبیعت اللہ نے ایک جیسی نہیں بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاج ہی ایک جیسے نہیں بنائے تو رنجشیں ہو جاتی ہیں، لیکن برقرار نہیں رہنی چاہیے، دل میں بات نہیں رہنی چاہیے۔ امام حسین کا حضرت محمد بن حنفیہ سے کسی بات میں رنجش ہو گئی، بیٹھے ہوئے تھے حضرت محمد بن حنفیہ کے گھر، امام حسین اٹھے، فرمایا میں نہیں آؤں گا تیرے گھر، یہ طریقہ ہی نہیں آتا بات کرنے کا، اٹھ کے چلے گئے۔ تو گھر آئے آدمی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے نا، امام حسین سے کہنے لگے اب محمد بن حنفیہ یاد رکھ کبھی بھی امام حسین تیرے گھر نہیں آئیں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے میرا بھائی ہے کہ تمہارا ہے؟ میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو، اگر ابھی آئے تو مانتے ہو؟ ابھی فوراً آئے تو مانتے ہو؟ کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابھی ہو جائے گا، اگر ابھی لوٹ کے آئے تو مانو گے؟ کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھ لو۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہا بھائی جان آپ مجھ سے بڑے ہیں، بھائی جان آپ مجھ سے بڑے ہیں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے نانا کی حدیث ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بھائیوں کی اگر رنجش ہو جائے، جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا۔ میرا نہیں دل کرتا کہ آپ پیچھے پیچھے ہوں، میں آگے آگے ہوں، میرا کوئی نہیں دل کرتا، بڑا بھائی آگے لگنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا۔ میرا نہیں دل کرتا کہ میں بڑے بھائی کو کانڈ کروں، پشت کروں، لہذا مہربانی کریں آپ ہی پہل کریں تاکہ آگے آگے آپ ہوں، پیچھے پیچھے میں ہوں۔ حضرت امام حسین نے خط پڑھا تو ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، سارا غصہ دور ہو گیا۔ واہ، باعزت ماں کے باعزت بیٹے، عظمت والی ماں کے عظمت والے بیٹے۔ حضرت جناب سیدنا امام حسین فوراً اٹھے، پٹکا باندھا۔ آپ کے بیٹے کہنے لگے ابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد بن انفیہ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا۔ فرمایا وہ تو غصے کی بات تھی، میرا بھائی ہے، میں تو جم جاؤں گا، میں تو بار بار جاؤں گا، ہم تو 1000 بار لڑیں گے، 1000 بار صلح کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی حضرت محمد بن انفیہ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، ہم جانے لگے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، میرا بھائی ہے، مجھے پتا ہے ضرور آئے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ بار دستک ہو رہی ہے۔ حضرت محمد بن انفیہ کہنے لگے جاؤ جا کے دروازہ کھولو، حسین آ گیا ہے۔ حسین وہ کہنے لگے پتہ تو کر لو، کھول تو لو، تم نے پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے جملوں کا بھی پتہ ہے، اپنے فکروں کا بھی اندازہ ہے، مصطفیٰ کی حدیث کے اثر کا بھی پتہ ہے، اور حسین کتنا نرم دل ہے اس بات کا بھی مجھے اندازہ ہے۔ آ گیا ہے، دروازہ کھلا، امام حسین دروازے پہ کھڑے تھے، جھٹ سے اندر آئے، جھٹ سے السلام علیکم کہا، جھٹ سے بھائی کا ہاتھ تھاما، کھینچ کے کھڑا کیا، سینے کے ساتھ لگایا۔ امام حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، محمد بن انفیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے وہ بھی رو رہے تھے، اور گویا سارے کہہ رہے تھے سلام اس پیغمبر پر جس نے امتیوں کو تو نوازا ہی تھا، اولاد کو بھی بڑا نوازا ہوا ہے، جس نے اپنے گھر میں بھی تربیت کا بڑا حسین بندوبست کیا ہے۔ میرے دوستو یہ بھی بھائی تھے، یہ بھی بھائی تھے۔ آج کون بھائی ہے؟ بڑا کہتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا کام ہے آئے، بڑا پتہ کیا کہتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ چھوٹے تو چلو کبھی چلے ہی جائیں، لیکن بڑے یہ کام کرتے ہی کہتے تو نہیں پتہ میں بڑا، میں بڑا ہوں، چھوٹا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو نظام کیسا عجیب ہے، یہاں دیکھو طرز کیسی مختلف ہے کہ حضرت امام حسین بڑے بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی نواسے بھی ہیں۔ حضرت محمد بن انفیہ کی تو والدہ ہی اور ہے، حقیقی نواسے رسول پاک کے، فضائل بھی، شمائل بھی، خصائل بھی، شان بھی، رتبہ بھی، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن صلح کرنے میں پھر بھی پہل کر رہے ہیں۔ یہ ہے بڑا پن، بڑی عمر نہیں، بڑا پن، یہ ہے بڑا پن۔ حضرت سیدنا امام حسین نے آگے بڑھ کے کہا نہیں میں اپنے بھائی سے خود صلح کرتا ہوں، ہمارا کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا 3 دن 3 سال گزر جاتے، اور بھائیوں کے گھروں میں بعض اوقات انتقال تک ہو جاتے، رشتہ داروں کی فوتگیاں ہو، بھائی پھر نہیں جاتا۔ کیا جرم ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں، بڑی چھوٹی سی رنجش ہے، بس بٹوارا کرتے وقت اختلاف ہو گیا تھا، چھوٹی سی رنجش، چھوٹی سی، اس رنجش کو لے کر سگا بھائی اللہ اکبر اپنے بھائی سے نہیں ملتا یار، اتنا بڑا جرم۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراضگی رکھی اور صلح نہ کی، کتنا عرصہ بولیے گا؟ 1 سال تک جو اپنے بھائی سے ناراض رہا، صلح نہ کی، حضور فرماتے ہیں یوں سمجھ لے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا، خون بہا دیا۔ 1 سال جس نے صلح نہ کی، سمجھے مار ڈالا اپنے بھائی کو 1 سال تک۔ کتنے سال بیت جاتے ہیں، بھائی کا چہرہ نہیں دیکھتا، ملاقات۔ اور میں عجیب، ایک دن میں ایک دوست سے کہنے لگا، میں نے کہا کہ آپ اپنے تایا جی سے نہیں ملتے، ان سے بات چیت نہیں ہوتی؟ کہنے لگے تایا جی تو باہر ہوتے ہیں، 8 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا کوئی رابطہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں 5 سال ہو گئے، ابا جی کی اور ان کی ناراضگی ہے، باہر گئے ان کو 8 سال ہو گئے ناراضگی کو۔ میں نے کہا وہ ٹیلی فون پہ ناراض؟ کہنے لگے یعنی ٹیلی فون پہ ناراضگی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں ٹیلی فون پہ کیا ناراضگی ہو سکتی ہے؟ بھائی کی ٹیلی فون پہ تلخ کلامی ہوئی ہوگی نا زیادہ سے زیادہ،
تلخ کلامی. اور حال ہمارا کیا کہ 5 سال بیت گئے ہم ان جملوں کو بھولنے کو تیار نہیں, ان جملوں کو. اور یہاں حال پتہ کیا ہے, چند منٹ کے لیے تھانے جاؤ, چند منٹ کے لیے مجرم بنو, پولیس والا 50 گالیاں دے دیتا ہے. روڈ میں آپ گلی سے گاڑی کراس کر دی, ذرا سا کسی کے قریب سے تیز سے گزر گئے, وہ 50 گالیاں دے دیتا ہے. اور یہاں آپ کا افسر 10 گالیاں دے دیتا ہے. اللہ معاف کرے, کئی استاد ٹیچر ایسے ہیں جن کو تلخ جملے بولنے کی عادت ہے. پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہم سنتے ہیں, کوئی سامنے کہتا ہے, کوئی سائڈ, لیکن اپنا سگا بھائی اس کا ایک جملہ سننے کو تیار نہیں ہے, ایک بات سننے کو تیار نہیں, ایک لفظ اس کا سننے کو تیار نہیں ہے. گزارا ہی نہیں ہے ہمارا بھائی. وہ حاکم اور وہ افسر جو تجھے نوکر بنا کے تجھ سے خدمت لیتے, اس کو تو برداشت کر لیتا ہے, لیکن سگے بھائی کو برداشت ہی نہیں کرتا, اس کے لیے برداشت ہی کوئی نہیں. تو پھر دوستو یاد رکھو, یہ ہے بھائی کا معاملہ. بیٹیوں کا معاملہ پتہ کیا ہے, بیٹی سے تو لوگ پیار کرتے ہیں, لیکن بہن سے, ذرا بہن کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اب اپنے گھر والی ہے. بات بھی ٹھیک ہے, شادی کے بعد بہن اپنے خامند کی ذمہ داری ہوتی ہے, اپنے خامند کی. لیکن اگر شادی سے پہلے والا معاملہ دیکھو نا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد ان سے تعلقات ختم کر دینے چاہیے, ان سے رشتے ناطے توڑ دینے چاہیے, ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر باپ انتقال کر گیا یا کمزور ضعیف اور بوڑھا ہو گیا اور بہن کا بوجھ بھائی کے کندھوں پہ آ گیا, میرے رسول پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی, انہیں پالا, جوان کیا, عزت کے ساتھ رخصت کر دیا, فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. اور یہاں تک حدیث نہیں, یہاں تک حدیث نہیں, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, اس طرح میرے ساتھ جوڑ کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. 3 بہنوں کی جس نے پرورش کی, 3 بہن. ایک صحابی کہنے لگے حضور اگر 3 نہ ہو 2 ہوں تو, 3 نہ ہو 2 ہوں. میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, جو 2 بہنوں کی خدمت کرے گا اللہ اسے بھی یہی درجہ عطا فرما دے گا. ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 ہو, نہ 3 نہ 2, اگر 1 ہو. امام سیوطی در منصور میں حدیث لا, 1 ہو. میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, تو 1 بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر, اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا اور نبی کی معیت میں تجھے جنت عطا فرمائے گا. یہ بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک, میرے رسول پاک نے طرز. آج اپنی بیٹی سے تو لوگ پیار کرتے ہیں, کبھی ہفتے کے بعد بھی ایک ٹیلی فون پہ 3 روپے لگا کے بہن کا حال پوچھنا پسند. میں غلط بات نہیں کر رہا, میں تجربے کی بات کر رہا ہوں, تجربے کی بات. پر اگر کبھی اماں کہہ ہی دے نا, ماں کو زیادہ فکر ہوتی ہے, ماں کو. وہ ہماری دادی مرحومہ کہا کرتی تھی کہ پیکے ہوں ماما نال نے, بیٹیاں دے پیکے, ماں کو فکر ہوتی ہے. عید پہ, شب برات پہ اگر کبھی بیٹے کی ڈیوٹی لگا ہی دے تو وہ کہتا اماں جی میں ہوں اپنا گھر ساما کیوں دے دیکھا, میرے اپنے بڑے معاملات ہیں, میرا اپنا بڑا. اچھا کیا تیرے معاملات ہیں؟ بھائی میرے معاملات یہ ہے کہ میں یہاں سے نکلتا ہوں اور وزیر آباد جا کے 5000 کی مچھلی کھلا دیتا ہوں دوستوں کو, لیکن 2000 روپیہ بہن کو عید دینا مجھے بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے. میں یہاں سے اٹھتا ہوں اور گجرانوالہ جا کے آئس کریم کھانے کے بہانے 3-4 ہزار روپیہ دوستوں پہ میں اڑا دیتا ہوں, لیکن سگی بہن کے لیے ایک جوڑا عید اور شب برات پہ بھیجنا مجھے بڑا مشکل. کیسی نوجوانوں نے طرز زندگی اختیار کر لی, کیا معیار اپنا لیا. سنو, میرے نبی پاک کی رضائی بہن, میرے نبی پاک علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت جمانہ جن کے ابو طالب کی صاحبزادی حضرت علی کی ہمشیرہ. ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل کے انہوں نے دودھ, ایک روایت ہے کہ نہیں ان کی بہن نے دودھ پیا تھا. چلو یہ روایت کمزور بھی ہو تو حضرت ابو طالب کی صاحبزادی رسول پاک علیہ السلام کی چچا زاد بہن تو ہے نا. رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک باغ تھا, ہر سال حضور کو اس باغ کی آمدن آتی تھی. رسول پاک سب سے پہلے اپنی اس چچا زاد بہن کا حصہ نکالا کرتے تھے. سب سے پہلے چچا زاد بہن کا حصہ نکلتا تھا,
سب سے پہلے. اور حضور بھیجا کرتے تھے. رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا کہ حضور پہلے بہن کا حصہ نکالتے تھے. یار ہمارا تو پنجاب کا کلچر ہی بڑا شاندار تھا. یہ جو لفظ تی ہوتا تھا نا، تی لفظ، بلکہ تیاں تیانیاں، یہ ایسا میٹھا لفظ ہوتا تھا، ایسا حسین جملہ ہوتا تھا کہ لفظ بیٹی اور لفظ صاحبزادی پر یہ لفظ بڑا وزنی ہوتا تھا. پتہ نہیں کیا ہمارے خون کو ہو گیا ہے اور کیا طرز ہم نے اختیار کر لیا کہ سگی بہن ہے اور یہ قریب آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ رہتی ہے. بھائی جا کے اس کا، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، بہنیں بھی کچھ ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. بہن کو بھی سوچنا چاہیے. صرف بھائی کی ڈیوٹی نہیں، بہن کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. بہن کی بھی ذمہ داریاں بڑی ہیں. وہ بھی خیال رکھے کہ کہیں اس کے کسی کردار کی وجہ سے بھائی کے گھر کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. وہ بھی خیال رکھے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. وہ بھی اپنے بھائی کے گھر پر اثر انداز نہ ہو، وہ بھی تھوڑا سا برداشت کرے اور اس نیت کے ساتھ ہی اپنی بھابھی سے اچھا سلوک کرے کہ چلو میرا بھائی اچھا ہے، مجھے اس کی وجہ سے ہی اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو برداشت کرنا. دونوں طرف سے کچھ تھوڑا تھوڑا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہوگا تو حسین معاشرہ تشکیل پائے گا، خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، اچھا گھرانے تشکیل پائیں گے، اعلیٰ خاندان ترتیب پائیں گے. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسد اور بغض نہ رکھو. اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں حسد اور بغض بالکل نہ رکھو. حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اگر تمہارے دل میں حسد اور بغض ہوا نا تو یہ تمہارے دین کو مون ڈالے گا، کاٹ ڈالے گا، ختم کر دے گا. کس چیز کو؟ دین کو. اگر حسد اور بغض بھائی کے بارے میں تم نے دل میں رکھا تو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا صحابہ بتاؤ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ بولو. ایک صحابی کہنے لگا کہ حضور نماز اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے. حضور نے فرمایا بڑی اچھی لگتی ہے لیکن تو میری مراد تک پہنچا. یا رسول اللہ اللہ کو صدقہ بڑا اچھا لگتا ہے، مسکینوں غریبوں یتیموں کو دینا بڑا اچھا لگتا ہے. حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو پہنچے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور حج کرنا، ایک لباس میں اپنے آپ کو رنگ کے دیوانہ وار کعبے کے گرد جھومنا، صفا مروہ پہ دوڑنا، منا مزدلفہ، رمی جمار، یہ چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو پہنچے. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں تو بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے، جہاد کے وقت جان ہتھیلی پہ، پتہ نہیں کب موت ہے. اللہ کو جہاد پسند ہوگا. حضور نے فرمایا بڑا پسند ہے لیکن تو میری مراد کو پہنچا. حضور پھر آخری فرما دے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بھائی ناراض جب آپس میں صلح کر لیتے ہیں نا، دو بھائی ناراض جب آپس میں معاملات کو صاف کر لیتے ہیں، فرمایا یہ عمل اللہ کو سارے اعمال سے زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ عمل اللہ کو سب سے پسند ہے. کہ نا میرے حبیب نے فرمایا دو بھائی ہو نا ان میں ذرا نا قرب پیدا کر دو. ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے، میں ایک فطرتی بات جیسے ہوتا ہے، ایک بندہ آیا نا اس نے آ کے اپنے بھائی کی غیبت کی، ہم نے تھوڑا سا مسالہ ہم نے بھی دے دیا، اب وہ ہمارے ساتھ سیٹ ہو گیا. چھوٹا بھائی آیا بڑے کی اس نے غیبت کی، کہا وہ بندہ ٹھیک نہیں. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے دو چار فکرے اور بولے. ہم نے کہا ہاں ہاں فلاں فلاں نقش مجھے پر، چلو یار تیرا تو بھائی ہے نا، یہ ہماری سیاسی چال. اس سے کیا فائدہ ہوا، چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ سیٹ ہو گیا. اب بڑا آ گیا، اس کے ساتھ بھی ہماری محلے داری تھی، دوستانہ تھا، یارانہ تھا. اس نے آ کے چھوٹے بھائی کا گلا کیا، اب وہ ٹھیک نہیں. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے دو ایک جملے چھوٹے کے خلاف بول دیے اور ساتھ یہ تڑکا بھی لگا دیا کہ چلو یار پھر تمہارا بھائی جو ہوا. اب وہ بڑا بھی ہمارے ساتھ، ہم نے چھوٹا بھی سیٹ کر لیا، بڑا بھی سیٹ کر لیا، لیکن ان دونوں میں ہم نے حد درجے بغض پیدا کر دیا. دونوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا. آپس میں تو دونوں کو سیٹ کر لیا، لیکن یاد رکھو جھوٹ کی بنیاد پر کبھی محبتیں پروان چڑھتی. محبت تبھی پروان چڑھتی ہے جب ادھر سینے سے محبت کرو گے. اگر یہ دا لگا کے چال بازی کر کے سیاست
کھیل کے محبت کرو گے تو محبت پروان بغض پیدا ہو جائے گا. لیکن میرے دوستو اگر ہم یہی کرتے, اس نے آ کے شکوہ کیا تو ہم فوراً کہتے نہیں نہیں یار اس میں تو فلانی فلانی خوبی بھی پائی جاتی ہے, وہ تو اس کی تو فلانی عادت اور فلانی طبیعت. بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی بھائی ملے نا کسی کا, کوشش کر کے اس کے بھائی کی کوئی نہ کوئی پیار کی بات, مزاح کی بات, محبت کی بات, لطف کی بات کر دیا کرو, کہہ دیا کرو یار تیرے بڑا بھائی کے اندر وہ کیا بات ہے یار, اس نے فلانی بات کی دل راضی ہو گیا, اس کی گفتگو بڑی اچھی ہے, مجھے اس کی فلانی طرز بڑی پسند ہے. کیا یہ جملہ بولا کرو, اس لیے کہ تم دو بھائیوں کے آپس میں قریب کرو گے نا, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 2 بھائیوں کو قریب کرو گے. میں نعرے کا اتنا شوقین تو نہیں, لیکن نعرے کا ایک فائدہ ہے, جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, یہ ایک فائدہ ہے نعرے کا. میں ویسے شوقین نہیں زیادہ, نہ میرا مزاج ہے کہ درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بعد جن کی آنکھ کھل گئی وہ کوشش کریں اب لگے نہ, ویسے ایک بار لگ جائے تو کہتے ہیں پھر باز نہیں آتی, لیکن کوشش کریں جن کی کھل گئی ہے اب وہ ہمارے ساتھ لگائیں تھوڑی دیر کے لیے. میں دوستو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ 2 بھائیوں کو قریب کرو, اور دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 بھائیوں کی صلح کراتے وقت اگر تمہیں خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے نا, غلط بیانی بھی کرنی پڑے, تو پھر بھی تمہیں اس کا ثواب ملے گا. عذاب تم پر, جھوٹ کی سزا تم پر لاگو. 2 لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. ہم سچ بھی نہیں بولتے, جھوٹ بولنے کی اجازت دی. بھائی کا بھائی کے ساتھ جو پیار کا رشتہ ہے, بھائی کا بھائی کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے, اور بھائی کا بھائی کے ساتھ جو الفت اور عقیدت اور جو نسب کا رشتہ ہے, ذرا دیکھنا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو 2 بھائیوں کی صلح بڑی پسند ہے, لیکن ان کی عداوت پسند, 2 بھائیوں کی عداوت پسند. میں تھوڑا سا جو میرا زیادہ مطالعہ چلو تھوڑا بہت ہوگا, تجربہ میرا زیادہ نہیں, لیکن جتنا میں نے تجربہ کیا ہے نا, رات کو ایک بار گھر میں, سارے گھروں میں نہیں تھوڑے گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں اختلاف ہے, رات کو ایک بار گھر میں رات بھائی بھائی کا گلہ کر کے ضرور سوتا ہے. جو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں نا بیوی کو بولنے کا, اور جو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں غیروں کو مداخلت کرنے کا, ایک بار بھائی کا شکوہ آج اس نے یہ کیا ہے, اور یہ بھی تھوڑا سا اپنے دل میں تحقیق نہیں کرنی, ریسرچ نہیں کرنی کہ واقعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, تحقیق کوئی نہیں, بس یہ بھی تھوڑا سا نا وہ جو بغض کا بوٹا ہے اسے پانی دے کے سوتا ہے, تھوڑا سا اس درخت کی آبیاری کر کے سوتا ہے. کاش تو پہلے دن اپنی بیوی سے کہتا کہ یاد رکھ بیویاں تو اور مل جاتی ہیں پر بھائی نہیں ملا کرتے, بیویاں مل جاتی ہیں پر بہنیں ملا. تو اسے بتلاتا کہ میں تیرے ہر حق کی پاسبانی کروں گا, تیرے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دوں گا, لیکن میں تجھے یہ اجازت نہیں دوں گا کہ تو میرے اور میرے بھائی میں دراڑ پیدا کرے, تو میرے اور میری بہن میں دراڑ پیدا کرے. اور اس قدر زیادہ یہ ظلم کی بات ہے, جرم کی بات ہے کہ گلا شکوہ تو کسی کا بھی حرام ہے, اور پھر سگے بھائی کا, سگی بہن کا, روز رات کو کوئی نہ کوئی فکرہ سن کے سونا, سنا کے سونا, یہ کتنے بڑے جرم کی بات ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو محبت پسند ہے, عداوت پسند ہے. حضور فرماتے ہر ہفتے میں 2 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ ہر مومن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے ہفتے میں. فرمایا جمعرات کے دن اور پیر کے دن ہر بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا مشرک کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے, مشرک شرک کرنے والا, اس کے علاوہ اللہ سب کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل کوئی بات نہیں میرا بندہ ٹھیک ہو جائے گا, معاف کر دو. ہفتے میں 2 بار اللہ معاف کرتا ہے. پھر بڑا کریم ہے نا رب, بڑا مہربان ہے نا. فرمایا 2 بار ہر جرم معاف کر دیتا ہے. لیکن 2 بھائیوں کے درمیان بغض اور عداوت ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے انہیں ابھی رہنے دو, جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا. انہیں رہنے دو, چھوڑ دو, جب تک یہ 2 بھائی صلح نہیں نہ کر لیتے, عداوت ختم نہیں کر
باقی سب کو 2 بار معاف کرتا ہے، اور 2 بھائی ناراض ہو تو 1 بار بھی معاف نہیں کرتا، 1 بار بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ فرمایا جا، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، بخاری مسلم کی حدیث، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شب برات کی رات اللہ معاف کر دیتا ہے سب کو، شب قدر کی رات بخش دیتا ہے سب کو، رمضان میں درگزر کرتا ہے سب سے، لیکن فرمایا 2 بھائی عداوت والے ہوں تو نہ شب برات کو معاف کرتا ہے، نہ شب قدر کو معاف کرتا ہے، نہ اللہ رمضان کی راتوں میں معاف کرتا ہے۔ فرمایا فرشتوں روک دو ان کے اعمال، جب تک آپس میں صلح نہیں کریں گے میں بھی انہیں معاف نہیں فرماؤں گا۔ ہمارا نقطہ نظر تبدیل ہونا چاہیے۔ جھوٹی انا بنا کے جو ہم بیٹھ گئے نا اپنے گھر میں اور اپنے بھائی کے، جھوٹی انا سچی نہیں ہے، جھوٹی انا، سچی انا تو وہ ہے نا جو اللہ سے ڈر کے اختیار کی جائے، یہ تو ذات کے لیے اختیار کی، جھوٹی انا ہے، جھوٹی عزت کے لیے جو گھر بیٹھ گئے ہیں نا، اس کو توڑیے۔ ذرا بھائی بہنوں کے لیے محبت کے دروازے، میں پہلے بھی بات سنا چکا، بڑا سخت مقابلہ کیا تھا نا قبیلہ حوازن نے، بڑا سخت مقابلہ، بڑی مخالفت کی تھی، نبی پاک کے صحابہ نے بڑی مشکل سے علاقہ فتح کیا تھا، لیکن نبی پاک کی رضائی بہن حضرت شیما آ گئی تھی، آگے کہنے لگی سونیا میرا قبیلہ معاف کر دے، میں تیری بہن ہوں۔ یہ وہ بہن نہیں جو ساتھ مل کے پیدا ہوئی ہے، یہ وہ بہن نہیں جو نسبی بہن ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے اس ماں کا دودھ پیا جس کا رسول پاک نے دودھ پیا ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے چند دن مصطفیٰ کو لوریاں دی ہیں، اور تیری وہ بہن جو 7 سمندر پار بیٹھی ہے اور تیری خیریت کی دعا مانگتی ہے، تیری وہ بہن جو اپنے گھر میں دکھ برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بھائی کے خلاف بات سننا برداشت نہیں کرتی، اور تیرا یہ حال ہے کہ تو کچھ لمحوں کے لیے بھی اس بہن کی خیریت دریافت نہیں کرتا۔ میرے رسول پاک سے بہن نے آ کے کہا کیا محمد ابن عبداللہ یہ میرا سارا قبیلہ چھوڑ دو؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا سخت سزا ملے گی، بڑے پکے دشمن تھے اسلام کے، لیکن بہن کے منہ سے ایک بار جملہ نکلا ہے، میرے حبیب نے ساری دشمنیاں بھلا دی، فرمایا بہن آج تو کائنات کی کوئی چیز بھی مانگتی تو تیرا بھائی تجھے ضرور عطا فرما دیتا، تو میرے گھر آئی۔ رسول پاک نے چاہ کیا، چاہ محبت کی، حضرت فاطمہ کے پاس لے گئے، فرمایا فاطمہ یہ میری بہن ہے، حضرت عائشہ کے پاس لے گئے یہ میری بہن ہے، حضرت سودا کے یہ میری بہن ہے، حضرت جناب ام حبیبہ کے پاس لے گئے میری بہن ہے، حضور تعارف کراتے پھرتے ہیں، بہن کو نوازتے پھرتے۔ میرے دوستو یہ رضائی بہن کی قدر کر کے میرے رسول نے بتلایا، اگر میں رضائی بہن کو اتنی عزت دیتا ہوں تو سگی بہن کا کیا معیار ہوگا، سگی بہن کا کیا وقار ہوگا، سگی بہن کی کیا۔ سنو بات، حضرت ام ہانی نبی پاک کے چچا زاد بہن ہے، حضرت ابو طالب کی صاحبزادی حضرت ام ہانی، فتح مکہ ہو گیا۔ آج میرے محبوب مکے میں پتہ کس طرح داخل ہوئے، آج حضور ایک مسافر کی طرح نہیں آئے، آج عمرہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے، آج حضور فاتح بن کے آئے ہیں، آج اللہ کے محبوب مکے میں آئے ہیں تو رسول پاک ساری شانوں کے ساتھ آئے، سارے مرتبے، اور آج سارا کفر خاک میں مل گیا۔ بڑے بڑے چودھری مکے کے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے امیر کبیر ابو سفیان اور بڑے بڑے سپہ سالار اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور پہلا کھانا ہمارے گھر کھائیں، نبی پاک پہلا موقع ہمیں عطا فرمائیں۔ واہ محبوب تیرے طرز زندگی پہ قربان جائیں، اور تیری سوچ کو لاکھوں بار سلام ہو، اور تیرے معیار کو کروڑوں بار نذرانہ عقیدت ہو۔ لوگ بار بار دعوتیں دیتے ہیں، سگے چچا ہیں، حضرت عباس چچا ہے، کہنے لگے میرے آستانے پہ آئیے، میرے گھر آئیے، ہر بندہ دعوت دیتا ہے، ہر بندہ۔ رسول پاک چپکے سے گھوڑے سے اترے، اور میرے محبوب کی بہن غریب ہو وہاں دل نہ لگے، اور باقی رشتہ دار امیر ہوں اور بار بار بھائی جا کے بیٹھے تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ میرے رسول پاک کی غریب بہن حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے تو باہر نکل کے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ پڑھا تھا، لیکن کہتی ہے میں نے تو باہر نکل کے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی۔ میں نے کہا میرے گھر میں ایک خشک روٹی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے، پانی بھی ٹھنڈا نہیں، بٹھانے کو کپڑا بھی ٹھیک نہیں، فرماتی ہے میں نے دعوت بھی نہیں دی۔ وہ رسول جو مدینے آیا تو غریب کے گھر میں، مکہ فتح ہوا تو دروازے پہ دستک دے دی حضرت ام ہانی کے،
جناب ام ہانی فرماتے ہیں مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ میرے دروازے پہ میرا بھائی آیا ہے، فاتح بن کے آیا ہے، شانوں والا عظمتوں والا رسول آیا ہے۔ فرماتی ہیں دروازہ کھولا تو رسول پاک میرے دروازے پہ کھڑے تھے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا شاید کوئی کام ہو۔ میں نے کہا کیسے آئے ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا مکے میں میرا گھر تو کوئی نہیں، میری بہن رہتی تھی، سوچا جتنی دیر رہنا ہے بہن کے گھر میں جا کے رہتا ہوں، میں بہن کے گھر روٹی کھانے آیا ہوں، میں بہن کے گھر آرام کرنے آیا ہوں۔ فرمایا بڑے دکھ اور بڑی تکلیفیں دیکھی ہے، بڑی مشکل سے مکہ فتح ہوا ہے۔ آج جب میں نے مکے میں یادیں تازہ کرنی ہے، اور آج جب میں نے مکے میں دادا یاد کرنا ہے، اور آج جب اس مکے میں میں نے ماں کو یاد کرنا ہے، اور آج اس مکے میں جب میں نے اپنے بھائیوں کو یاد کرنا ہے، تو میرا دل کیا ہے کہ جاؤں بھی بہن کے گھر میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں بیٹھے، کتنی اپنائیت ہے مصطفیٰ کے جملوں میں، کتنی۔ حضور نے فرمایا میں اور کسی کے گھر جا کے بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا، تو میری بہن ہے نا، اس لیے تیرے گھر آیا ہوں۔ میرے حبیب دو جہاں کے سرور کی زبان سے لفظ کیا نکلے کہ ام ہانی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے روٹی کھلا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے روتی ہوئی اٹھی، روتی ہوئی ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اور جب میں نے مصطفیٰ کے سامنے رکھا نا تو رسول پاک نے خشک روٹی ہاتھ میں رکھی، نگاہ اٹھا کے محبت کے ساتھ دیکھا، فرمایا بہن تجھے پتا ہے نا میں خالی روٹی نہیں کھاتا، مجھے سالن بھی چاہیے، بندوبست کر سالن کا، لا روٹی، اے محبوب قربان جاؤں تیرے انداز محبت پر، غریب بہن ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ حضرت ام ہانی عرض کرتی ہے حضور تھوڑا سا سرکہ پڑا ہے، سالن تو کئی دنوں سے پکا ہی نہیں، بہن بڑی غریب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سرکہ ہی لا، وہ بڑا شاندار سالن ہے، میں اس سرکے کے ساتھ روٹی کھاؤں گا۔ حضرت ام ہانی جناب ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اٹھی، سرکہ لائی تو حضور نے فرمایا تو کہتی تھی ٹھنڈا پانی نہیں، جو گرم ہے وہ بھی تو لے آنا، کچھ لا تو صحیح نا۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں پانی لائی، میرے مصطفیٰ وہ رسول، آج غربت کا دن نہیں، آج تو سرداری کا دن ہے، آج غربت کا دن نہیں، آج تو بادشاہت کا دن ہے، آج میرا بھائی مکے کا بادشاہ بنا ہے تو کسی بادشاہ کی کٹیا، کسی بادشاہ کے محل میں نہیں، غریب بہن کے ویڑے میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے وہ خشک روٹی رسول پاک نے پانی میں ڈالی، اس کو بھگویا، رسول پاک علیہ السلام نے اس روٹی کو بڑی مشکل سے چبایا، پانی پیا، اور میرے محبوب نے سرکہ کھایا، فرمایا بہن آج بڑے دنوں کے بعد میں نے مزے کا کھانا کھایا ہے، آج عرصہ بیت گیا، وہ لذت جو تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے میں آئی ہے تو بڑے ہی عرصے کے بعد آئی ہے۔ جناب ام ہانی یہ وہی ام ہانی ہے، حضور انہی کے گھر لیٹے ہوئے تھے جب حضور کو معراج کرائی گئی تھی، کسی گھر میں حضور آرام فرما تھے اس رات جب معراج کرائی گئی تھی۔ فرمایا گویا حضور کو گویا یاد ہوگا نا، فرمایا مجھے جب رب نے دلہا بنایا تھا تو بھی تو میں بہن کے گھر میں لیٹا ہوا تھا نا۔ رسول پاک نے فرمایا میرے لیے بستر بچھا دے، تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا ہے۔ میرے حبیب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گھر دیکھتی تھی، کبھی مصطفیٰ کا میں کمال دیکھتی تھی، کبھی اپنا آپ دیکھتی تھی، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ میرے دوستو میرے حبیب نے بہن اور بھائی کی محبت کا جو معیار بتلایا، کدھر ہے وہ بھائی جو غریب بہن کے گھر میں تھوڑی دیر جا کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، وہ وصال کر گئے نا جب جنگ موتا میں، رسول پاک ان کے گھر گئے اور نبی پاک نے فرمایا جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ حضرت محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر جب دونوں آئے تو رسول پاک نے سینے سے لگایا۔ حضرت اسماء حضرت جعفر طیار کی بیوہ کہتی ہیں اتنا میرے بچے نہیں روتے تھے جتنا مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بھائی کے لیے درد، ایک بھائی کے لیے سوز،
اور فرماتی ہیں رسول پاک نے کہا اسما تو 3 دن روٹی نہیں پکائے گی، میرے گھر سے کھانا آئے گا، تیرا شوہر انتقال کر گیا۔ حضرت اسما فرماتی ہے پھر 3 دن مصطفیٰ کے گھر سے روٹی آئی، پھر حضور آ گئے تیسرے دن، فرمایا 3 دن بیت گئے، اب رونا نہ، اب نہ رونا، وہ میرا بھائی تھا، اس کے لیے اب آنسو نہ بہانا۔ رسول پاک نے کاروبار بھی شروع کرایا، اپنے بھائی کے بیٹے کا خیال کیا، کاروبار بھی شروع کرایا۔ حضرت اسما فرماتی ہیں برکت کی دعا بھی کی، اور جب میں رونے لگی نا، بیوہ تھی اور بچوں کو دیکھ کے رونے لگی، تو رسول پاک نے فرمایا اسما رونا نہ رونا، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں تیرے بچوں کی دنیا میں بھی نگہبانی کروں گا، آخرت میں بھی نگہبانی کروں گا۔ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، یہ میرے بھائی کی نشانیاں ہیں، میرا بھائی چلا گیا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ فرمایا جب تک ظاہری حیات ہے میں اپنے بھائی کی اولاد کی پرورش کروں گا۔ کدھر ہیں وہ بھائی جن کے بھائی کے بچے اپنے گھر میں بھوکے سوتے ہیں اور اس کے بچے جا کے بڑے بڑے اسکولوں میں تعلیمات حاصل کرتے پھرتے؟ میرے پاس چونکہ طاقت نہیں رہی ورنہ کچھ اور باتیں بھی عرض کرتا۔ حضرت عقیل جناب علی کے بھائی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 وجہ سے تجھے پیار ہے، ایک تو اس لیے کہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، اور ایک میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ حضرت ابو طالب تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جب مدینے آئے تو ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جناب علی کھڑے رو رہے تھے، حضور آگے بڑے سینے سے لگایا، فرمایا علی غم نہ کر، دیکھ تو صحیح ماجرا کتنا عجیب ہے، میں نے مہاجر اور انصاری بھائی بھائی بنائے ہیں، لیکن تو بھی مہاجر میں بھی مہاجر، فرمایا آ سینے سے لگ جا، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فرمایا یہ علی میرا بھائی ہے، جس نے مجھے یار بنانا ہے میرے بھائی کو بھی یار بنانا پڑے گا۔ یہ علی میرا بھائی ہے، جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے علی سے بھی کرنی پڑے گی۔ علی میرا بھائی ہے، جس نے میرے ساتھ وفا کرنی ہے علی سے بھی کرنی پڑے گی۔ بھائیوں نہ بھائیوں سے جدا رہنا۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے، پائی پائیاں دیاں باواں، تو بازو بنو ایک دوسرے کے، دشمن نہ بنو۔ ہمت نہیں رہی، ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن توفیق نہیں میرے دوستوں، بس عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ذرا خیال کریں، بالخصوص جو طاقتور ہیں وہ ذرا توجہ کریں کہ وہ جو غریب بہن بھائی ہیں وہ بھی تمہارے بہن بھائی ہیں۔ اور دوسرا بڑا نازک آبگینہ ہوتا ہے بھائی بہن کا رشتہ۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے نا میدان احد میں، تو رسول پاک نے فرمایا سارے جاؤ، لیکن حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو نہ جانے دینا۔ فرمایا سارے دکھ برداشت کر لیتے ہیں، بہنیں بھائیوں کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، فرمایا اسے نہ بھیجنا، یہ جب دیکھے گی نا کہ میرا بھائی اس حالت میں ہے برداشت نہیں کر سکے گی، فرمایا اسے نہ جانے دینا۔ یہ میرے محبوب نے کیفیات اور یہ زاویہ بیان کیا ہے بھائی بہنوں کی محبت کا۔ دوستو آج تو اس موضوع پر کتاب بھی نہیں ملتی کہ بہن بھائی کے حقوق کیا ہیں، کھنگالتا پھرتا رہا میں اس عنوان پر، باقاعدہ ہمیں کتابیں بھی نہیں ملتی میرے دوستوں، مواد ہی نہیں ملتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی بہن کا رشتہ کتنا قیمتی ہے اور کتنا باوقار ہے۔ بس تھوڑا سا ہمت کرو، اگر کوئی رنجش ہے تو بھائی بھائی وہ رنجشیں بھلا دے، بہنیں بھائی وہ رنجشیں بھلا دے۔ آج جم کے بھائی بہنوں کو فون کرنا، بھائیوں کی آج خبر گیری کرنا، اس لیے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے جو پہلے آگے بڑھے گا اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا نہیں رہنی چاہیے۔ امام حسین کا حضرت محمد بن حنفیہ سے کسی بات میں رنجش ہو گئی، بیٹھے ہوئے تھے حضرت محمد بن حنفیہ کے گھر، امام حسین اٹھے، فرمایا میں نہیں آؤں گا تیرے گھر، یہ طریقہ ہی نہیں آتا بات کرنے کا، اٹھ کے چلے گئے۔ تو گھر آئے آدمی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے نا، امام حسین سے کہنے لگے اب محمد بن حنفیہ یاد رکھ کبھی بھی امام حسین تیرے گھر نہیں آئیں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے میرا بھائی ہے کہ تمہارا ہے؟ میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو، اگر ابھی آئے تو مانتے ہو؟ ابھی فوراً آئے تو مانتے ہو؟ کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابھی ہو جائے گا، اگر ابھی لوٹ کے آئے تو مانو گے؟ کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھ لو۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہا بھائی جان آپ مجھ سے بڑے ہیں،
بھائی جان آپ مجھ سے بڑے ہیں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے نانا کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دو بھائیوں کی اگر رنجش ہو جائے، جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا۔ میرا نہیں دل کرتا کہ آپ پیچھے پیچھے ہوں میں آگے آگے ہوں، میرا کوئی نہیں دل کرتا، بڑا بھائی آگے لگنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا۔ میرا نہیں دل کرتا کہ میں بڑے بھائی کو کانڈ کروں پشت کروں، لہذا مہربانی کریں آپ ہی پہل کریں تاکہ آگے آگے آپ ہوں، پیچھے پیچھے میں ہوں۔ حضرت امام حسین نے خط پڑھا تو ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، سارا غصہ دور ہو گیا۔ واہ باعزت ماں کے باعزت بیٹے، عظمت والی ماں کے عظمت والے بیٹے۔ حضرت جناب سیدنا امام حسین فوراً اٹھے، پٹکا باندھا۔ آپ کے بیٹے کہنے لگے ابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہا محمد بن انفیہ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا۔ فرمایا وہ تو غصے کی بات تھی، میرا بھائی ہے، میں تو جم جاؤں گا، میں تو بار بار جاؤں گا، ہم تو 1000 بار لڑیں گے، 1000 بار صلح کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی حضرت محمد بن انفیہ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، ہم جانے لگے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، میرا بھائی ہے، مجھے پتا ہے ضرور آئے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ بار دستک ہو رہی ہے۔ حضرت محمد بن انفیہ کہنے لگے جاؤ جا کے دروازہ کھولو، حسین آ گیا ہے۔ حسین وہ کہنے لگے پتہ تو کر لو، کھول تو لو، تم نے پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے جملوں کا بھی پتہ ہے، اپنے فکروں کا بھی اندازہ ہے، مصطفیٰ کی حدیث کے اثر کا بھی پتہ ہے، اور حسین کتنا نرم دل ہے اس بات کا بھی مجھے اندازہ ہے۔ آ گیا ہے، دروازہ کھلا، امام حسین دروازے پہ کھڑے تھے، جھٹ سے اندر آئے، جھٹ سے السلام علیکم کہا، جھٹ سے بھائی کا ہاتھ تھاما، کھینچ کے کھڑا کیا، سینے کے ساتھ لگایا۔ امام حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، محمد بن انفیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے وہ بھی رو رہے تھے، اور گویا سارے کہہ رہے تھے سلام اس پیغمبر پر جس نے امتیوں کو تو نوازا ہی تھا، اولاد کو بھی بڑا نوازا ہوا ہے، جس نے اپنے گھر میں بھی تربیت کا بڑا حسین بندوبست کیا ہے۔ میرے دوستو یہ بھی بھائی تھے، یہ بھی بھائی تھے۔ آج کون بھائی ہے؟ بڑا کہتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا کام ہے آئے، بڑا پتہ کیا کہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ چھوٹے تو چلو کبھی چلے ہی جائیں، لیکن بڑے یہ کام کرتے ہی کہتے تو نہیں پتہ میں بڑا میں بڑا ہوں، چھوٹا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو نظام کیسا عجیب ہے، یہاں دیکھو طرز کیسی مختلف ہے کہ حضرت امام حسین بڑے بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی نواسے بھی ہیں۔ حضرت محمد بن انفیہ کی تو والدہ ہی اور ہے، حقیقی نواسے رسول پاک کے، فضائل بھی، شمائل بھی، خصائل بھی، شان بھی، رتبہ بھی، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن صلح کرنے میں پھر بھی پہل کر رہے ہیں۔ یہ ہے بڑا پن، بڑی عمر نہیں، بڑا پن، یہ ہے بڑا پن۔ حضرت سیدنا امام حسین نے آگے بڑھ کے کہا نہیں میں اپنے بھائی سے خود صلح کرتا ہوں، ہمارا کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا 3 دن 3 سال گزر جاتے، اور بھائیوں کے گھروں میں بعض اوقات انتقال تک ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کی فوتگیاں ہو جاتی، بھائی پھر نہیں جاتا، کیا جرم ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں، بڑی چھوٹی سی رنجش ہے، بس بٹوارا کرتے وقت اختلاف ہو گیا تھا، چھوٹی سی رنجش، چھوٹی سی، اس رنجش کو لے کر سگا بھائی اللہ اکبر اپنے بھائی سے نہیں ملتا یار، اتنا بڑا جرم۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراضگی رکھی اور صلح نہ کی، کتنا عرصہ بولیے گا؟ 1 سال تک جو اپنے بھائی سے ناراض رہا، صلح نہ کی، حضور فرماتے ہیں یوں سمجھ لے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا، خون بہا دیا۔ 1 سال جس نے صلح نہ کی، سمجھے مار ڈالا اپنے بھائی کو 1 سال تک۔ کتنے سال بیت جاتے ہیں، بھائی کا چہرہ نہیں دیکھتا، ملاقات۔ اور میں عجیب، ایک دن میں ایک دوست سے کہنے لگا، میں نے کہا کہ آپ اپنے تایا جی سے نہیں ملتے، ان سے بات چیت نہیں ہوتی؟ کہنے لگے تایا جی تو باہر ہوتے ہیں، 8 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا کوئی رابطہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں 5 سال ہو گئے، ابا جی کی اور ان کی ناراضگی ہے، باہر گئے ان کو 8 سال ہو گئے، ناراضگی کو۔ میں نے کہا وہ ٹیلی فون پہ ناراض؟ کہنے لگے یعنی ٹیلی فون پہ ناراضگی ہوئی ہے۔
اب مجھے بتائیں ٹیلی فون پہ کیا ناراضگی ہو سکتی ہے؟ بھائی بھائی کی ٹیلی فون پہ تلخ کلامی ہوئی ہوگی نا زیادہ سے زیادہ، تلخ کلامی. اور حال ہمارا کیا کہ 5 سال بیت گئے ہم ان جملوں کو بھولنے کو تیار نہیں، ان جملوں کو. اور یہاں حال پتہ کیا ہے؟ چند منٹ کے لیے تھانے جاؤ، چند منٹ کے لیے مجرم بنو، پولیس والا 50 گالیاں دے دیتا ہے. روڈ میں آپ گلی سے گاڑی کراس کر دی، ذرا سا کسی کے قریب سے تیز سے گزر گئے، وہ 50 گالیاں دے دیتا ہے. اور یہاں آپ کا افسر 10 گالیاں دے دیتا ہے. اللہ معاف کرے، کئی استاد ٹیچر ایسے ہیں جن کو تلخ جملے بولنے کی عادت ہے. پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، کوئی سامنے کہتا ہے کوئی سائڈ، لیکن اپنا سگا بھائی اس کا ایک جملہ سننے کو تیار نہیں ہے، ایک بات سننے کو تیار نہیں، ایک لفظ اس کا سننے کو تیار نہیں ہے. گزارا ہی نہیں ہے ہمارا. بھائی وہ حاکم اور وہ افسر وہ تجھے نوکر بنا کے تجھ سے خدمت لے، اس کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن سگے بھائی کو برداشت ہی نہیں کرتا، اس کے لیے برداشت ہی کوئی نہیں. تو پھر دوستو یاد رکھو، یہ ہے بھائی کا معاملہ. بیٹیوں کا معاملہ پتہ کیا ہے؟ بیٹی سے تو لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن بہن سے، میرا بہن کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اب اپنے گھر والی ہے. بات بھی ٹھیک ہے، شادی کے بعد بہن اپنے خامند کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے خامند کی. لیکن اگر شادی سے پہلے والا معاملہ دیکھو نا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد ان سے تعلقات ختم کر دینے چاہیے، ان سے رشتے ناطے توڑ دینے چاہیے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر باپ انتقال کر گیا یا کمزور ضعیف اور بوڑھا ہو گیا اور بہن کا بوجھ بھائی کے کندھوں پہ آ گیا، میرے رسول پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی، انہیں پالا، جوان کیا، عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. اور یہاں تک حدیث نہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح میرے ساتھ جوڑ کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. 3 بہنوں کی جس نے پرورش کی، 3 بہن. ایک صحابی کہنے لگے حضور اگر 3 نہ ہو 2 ہو تو، 3 نہ ہو 2 ہو. میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو 2 بہنوں کی خدمت کرے گا اللہ اسے بھی یہی درجہ عطا فرما دے گا. ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 ہو، نہ 3 نہ 2، اگر 1 ہو. امام سجوتی در منصور میں حدیث لا، 1 ہو. میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو 1 بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا اور نبی کی معیت میں تجھے جنت عطا فرمائے گا. یہ بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک. میرے رسول پاک نے طرز. آج اپنی بیٹی سے تو لوگ پیار کرتے ہیں، کبھی ہفتے کے بعد بھی ایک ٹیلی فون پہ 3 روپے لگا کے بہن کا حال پوچھنا پسند. میں غلط بات نہیں کر رہا، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، تجربے کی بات. پر اگر کبھی اماں کہہ ہی دے نا، ماں کو زیادہ فکر ہوتی ہے. ماں کو، وہ ہماری دادی مرحومہ کہا کرتی تھی کہ پیکے ہوں ہی ماوا نال نے، بیٹیاں دے پیکے. ماں کو فکر ہوتی ہے عید پہ، شب برات پہ. اگر کبھی بیٹے کی ڈیوٹی لگا ہی دے تو وہ کہتا اماں جی میں ہوں اپنا گھر سانبھا کیوں دل دیکھا، میرے اپنے بڑے معاملات ہیں، میرا اپنا بڑا. اچھا کیا تیرے معاملات ہیں؟ بھائی میرے معاملات یہ ہے کہ میں یہاں سے نکلتا ہوں اور وزیر آباد جا کے 5000 کی مچھلی کھلا دیتا ہوں دوستوں کو، لیکن 2000 روپیہ بہن کو عید دینا مجھے بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے. میں یہاں سے اٹھتا ہوں اور گجرا والا جا کے آئس کریم کھانے کے بہانے 3-4 ہزار روپیہ دوستوں پہ میں اڑا دیتا ہوں، لیکن سگی بہن کے لیے ایک جوڑا عید اور شب برات پہ بھیجنا مجھے بڑا مشکل. کیسی نوجوانوں نے طرز زندگی اختیار کر لی، کیا معیار اپنا لیا. سنو، میرے نبی پاک کی رضائی بہن، میرے نبی پاک علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت جمانہ بنت ابو طالب، ابو طالب کی صاحبزادی حضرت علی کی ہمشیرہ. ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل کے انہوں نے دودھ، ایک روایت ہے کہ نہیں ان کی بہن نے دودھ پیا تھا. چلو یہ روایت کمزور بھی ہو تو حضرت ابو طالب کی صاحبزادی رسول پاک علیہ السلام کی چچا زاد بہن تو ہے نا. رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک باغ تھا، ہر سال حضور کو اس باغ کی آمدن آتی تھی. رسول پاک سب سے پہلے اپنی اس چچا زاد بہن کا حصہ نکالا کرتے تھے.
سب سے پہلے چچا زاد بہن کا حصہ نکلتا تھا سب سے پہلے، اور حضور بھیجا کرتے تھے۔ رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا کہ حضور پہلے بہن کا حصہ نکالتے تھے۔ یار ہمارا تو پنجاب کا کلچر ہی بڑا شاندار تھا۔ یہ جو لفظ تی ہوتا تھا نا، تی لفظ، بلکہ تیاں تیانیاں، یہ ایسا میٹھا لفظ ہوتا تھا، ایسا حسین جملہ ہوتا تھا کہ لفظ بیٹی اور لفظ صاحبزادی پر یہ لفظ بڑا وزنی ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہمارے خون کو ہو گیا ہے اور کیا طرز ہم نے اختیار کر لیا کہ سگی بہن ہے اور یہ قریب آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ رہتی ہے، بھائی جا کے اس کا، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، بہنیں بھی کچھ ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے، بہن کو بھی سوچنا چاہیے، صرف بھائی کی ڈیوٹی نہیں، بہن کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہن کی بھی ذمہ داریاں بڑی ہیں، وہ بھی خیال رکھے کہ کہیں اس کے کسی کردار کی وجہ سے بھائی کے گھر کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، وہ بھی خیال رکھے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، وہ بھی اپنے بھائی کے گھر پر اثر انداز نہ ہو، وہ بھی تھوڑا سا برداشت کرے اور اس نیت کے ساتھ ہی اپنی بھابھی سے اچھا سلوک کرے کہ چلو میرا بھائی اچھا ہے، مجھے اس کی وجہ سے ہی اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو برداشت کرنا۔ دونوں طرف سے کچھ تھوڑا تھوڑا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہوگا تو حسین معاشرہ تشکیل پائے گا، خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، اچھا گھرانے تشکیل پائیں گے، اعلیٰ خاندان ترتیب پائیں گے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسد اور بغض نہ رکھو، اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں حسد اور بغض بالکل نہ رکھو، حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر تمہارے دل میں حسد اور بغض ہوا نا تو یہ تمہارے دین کو مول ڈالے گا، کاٹ ڈالے گا، ختم کر دے گا۔ کس چیز کو؟ دین کو۔ اگر حسد اور بغض بھائی کے بارے میں تم نے دل میں رکھا تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا صحابہ بتاؤ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ بولو۔ ایک صحابی کہنے لگا کہ حضور نماز اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا بڑی اچھی لگتی ہے لیکن تو میری مراد تک پہنچا۔ یا رسول اللہ اللہ کو صدقہ بڑا اچھا لگتا ہے، مسکینوں غریبوں یتیموں کو دینا بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو پہنچے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور حج کرنا، ایک لباس میں اپنے آپ کو رنگ کے دیوانہ وار کعبے کے گرد جھومنا، صفا مروہ پہ دوڑنا، منا مزدلفہ، رمی جمار، یہ چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو پہنچے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں تو بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے، جہاد کے وقت جان ہتھیلی پہ، پتہ نہیں کب موت ہے، اللہ کو جہاد پسند ہوگا۔ حضور نے فرمایا بڑا پسند ہے لیکن تو میری مراد کو پہنچا۔ حضور پھر آپ ہی فرما دے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بھائی ناراض جب آپس میں صلح کر لیتے ہیں نا، دو بھائی ناراض جب آپس میں معاملات کو صاف کر لیتے ہیں، فرمایا یہ عمل اللہ کو سارے اعمال سے زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ عمل اللہ کو سب سے پسند ہے۔ کہ نا میرے حبیب نے فرمایا دو بھائی ہو نا ان میں ذرا نا قرب پیدا کر دو۔ ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے، میں ایک فطرتی بات جیسے ہوتا ہے، ایک بندہ آیا نا، اس نے آ کے اپنے بھائی کی غیبت کی، ہم نے تھوڑا سا مسالہ ہم نے بھی دے دیا، اب وہ ہمارے ساتھ سیٹ ہو گیا ہے۔ چھوٹا بھائی آیا، بڑے کی اس نے غیبت کی، کہا وہ بندہ ٹھیک نہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے دو چار فکرے اور بولے، ہم نے کہا ہاں فلاں فلاں نقش مجھے پر، چلو یار تیرا تو بھائی ہے نا، یہ ہماری سیاسی چال، اس سے کیا فائدہ ہوا، چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ سیٹ ہو گیا۔ اب بڑا آ گیا، اس کے ساتھ بھی ہماری محلے داری تھی، دوستانہ تھا، یارانہ تھا، اس نے آ کے چھوٹے بھائی کا گلا کیا، اب وہ ٹھیک نہیں۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے دو ایک جملے چھوٹے کے خلاف بول دیے اور ساتھ یہ تڑکا بھی لگا دیا کہ چلو یار پھر تمہارا بھائی جو ہوا۔ اب وہ بڑا بھی ہمارے ساتھ، ہم نے چھوٹا بھی سیٹ کر لیا، بڑا بھی سیٹ کر لیا، لیکن ان دونوں میں ہم نے حد درجے بغض پیدا کر دیا، دونوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا۔ آپس میں تو دونوں کو سیٹ کر لیا، لیکن یاد رکھو جھوٹ کی بنیاد پر کبھی محبتیں پروان چڑھتی، محبت تبھی پروان چڑھتی ہے جب ادھر سینے سے محبت کرو گے،
اگر یہ دا لگا کے چال بازی کر کے سیاست کھیل کے محبت کرو گے تو محبت پروان بغض پیدا ہو جائے گا. لیکن میرے دوستو اگر ہم یہی کرتے, اس نے آ کے شکوہ کیا تو ہم فوراً کہتے نہیں نہیں یار اس میں تو فلانی فلانی خوبی بھی پائی جاتی ہے, وہ تو اس کی تو فلانی عادت اور فلانی طبیعت. بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی بھائی ملے نا کسی کا, کوشش کر کے اس کے بھائی کی کوئی نہ کوئی پیار کی بات, مزاح کی بات, محبت کی بات, لطف کی بات کر دیا کرو, کہہ دیا کرو یار تیرے بھائی کے اندر وہ کیا بات ہے یار, اس نے فلانی بات کی دل راضی ہو گیا, اس کی گفتگو بڑی اچھی ہے, مجھے اس کی فلانی طرز بڑی پسند ہے. کیا یہ جملہ بولا کرو, اس لیے کہ تم دو بھائیوں کے آپس میں قریب کرو گے نا, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 2 بھائیوں کو قریب کرو گے. میں نعرے کا اتنا شوقین تو نہیں, لیکن نعرے کا ایک فائدہ ہے, جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, یہ ایک فائدہ ہے نعرے کا. میں ویسے شوقین نہیں زیادہ, نہ میرا مزاج ہے کہ درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بس جن کی آنکھ کھل گئی ہے وہ کوشش کریں اب لگے نا, ویسے ایک بار لگ جائے تو کہتے ہیں پھر باز نہیں آتی, لیکن کوشش کریں جن کی کھل گئی ہے اب وہ ہمارے ساتھ لگائیں تھوڑی دیر کے لیے. میں دوستو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ 2 بھائیوں کو قریب کرو, اور دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 بھائیوں کی صلح کراتے وقت اگر تمہیں خلاف واقعہ بات بھی کہنی پڑے نا, غلط بیانی بھی کرنی پڑے, تو پھر بھی تمہیں اس کا ثواب ملے گا. عذاب تم پر, جھوٹ کی سزا تم پر لاگو, 2 لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. ہم سچ بھی نہیں بولتے, جھوٹ بولنے کی اجازت دی. بھائی کا بھائی کے ساتھ جو پیار کا رشتہ ہے, بھائی کا بھائی کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے, اور بھائی کا بھائی کے ساتھ جو الفت اور عقیدت اور جو نسب کا رشتہ ہے, ذرا دیکھنا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو 2 بھائیوں کی صلح بڑی پسند ہے, لیکن ان کی عداوت پسند, 2 بھائیوں کی عداوت پسند. میں تھوڑا سا جو میرا زیادہ مطالعہ چلو تھوڑا بہت ہوگا, تجربہ میرا زیادہ نہیں, لیکن جتنا میں نے تجربہ کیا ہے نا, رات کو ایک بار گھر میں, سارے گھروں میں نہیں تھوڑے گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں اختلاف ہے, رات کو ایک بار گھر میں رات بھائی کا گلہ کر کے ضرور سوتا ہے. جو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں نا بیوی کو بولنے کا, اور جو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں غیروں کو مداخلت کرنے کا, ایک بار بھائی کا شکوہ آج اس نے یہ کیا ہے, اور یہ بھی تھوڑا سا اپنے دل میں تحقیق نہیں کرنی, ریسرچ نہیں کرنی کہ واقعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, تحقیق کوئی نہیں, بس یہ بھی تھوڑا سا نا وہ جو بغض کا بوٹا ہے اسے پانی دے کے سوتا ہے, تھوڑا سا اس درخت کی آبیاری کر کے سوتا ہے. کاش تو پہلے دن اپنی بیوی سے کہتا کہ یاد رکھ بیویاں تو اور مل جاتی ہیں پر بھائی نہیں ملا کرتے, بیویاں مل جاتی ہیں پر بہنیں ملا. تو اسے بتلاتا کہ میں تیرے ہر حق کی پاسبانی کروں گا, تیرے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دوں گا, لیکن میں تجھے یہ اجازت نہیں دوں گا کہ تو میرے اور میرے بھائی میں دراڑ پیدا کرے, تو میرے اور میری بہن میں دراڑ پیدا کرے. اور اس قدر زیادہ یہ ظلم کی بات ہے, جرم کی بات ہے کہ گلا شکوہ تو کسی کا بھی حرام ہے, اور پھر سگے بھائی کا, سگی بہن کا روز رات کو کوئی نہ کوئی فکرہ سن کے سونا, سنا کے سونا, یہ کتنے بڑے جرم کی بات ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو محبت پسند ہے, عداوت پسند ہے. حضور فرماتے ہر ہفتے میں 2 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ ہر مومن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے ہفتے میں. فرمایا جمعرات کے دن اور پیر کے دن ہر بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا مشرک کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے, مشرک شرک کرنے والا, اس کے علاوہ اللہ سب کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل کوئی بات نہیں میرا بندہ ٹھیک ہو جائے گا, معاف کر دو. ہفتے میں 2 بار اللہ معاف کرتا ہے. پھر بڑا کریم ہے نا رب, بڑا مہربان ہے نا. فرمایا 2 بار ہر جرم معاف کر دیتا ہے. لیکن 2 بھائیوں کے درمیان بغض اور عداوت ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے انہیں ابھی رہنے دو, جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا, انہیں رہنے دو, چھوڑ دو.
جب تک یہ دو بھائی صلح نہیں نہ کر لیتے، عداوت ختم نہیں کر لے، باقی سب کو 2 بار معاف کرتا ہے، اور 2 بھائی ناراض ہو تو 1 بار بھی معاف نہیں کرتا، 1 بار بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ فرمایا جا، یہ حدیث مصطفیٰ بخاری مسلم کی حدیث، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شب برات کی رات اللہ معاف کر دیتا ہے سب کو، شب قدر کی رات بخش دیتا ہے سب کو، رمضان میں درگزر کرتا ہے سب سے، لیکن فرمایا 2 بھائی عداوت والے ہوں تو نہ شب برات کو معاف کرتا ہے، نہ شب قدر کو معاف کرتا ہے، نہ اللہ رمضان کی راتوں میں معاف کرتا ہے۔ فرمایا فرشتوں روک دو ان کے اعمال، جب تک آپس میں صلح نہیں کریں گے میں بھی انہیں معاف نہیں فرماؤں گا۔ ہمارا نقطہ نظر تبدیل ہونا چاہیے۔ جھوٹی انا بنا کے جو ہم بیٹھ گئے نا اپنے گھر میں اور اپنے بھائی کے، جھوٹی انا سچی نہیں ہے، جھوٹی انا، سچی انا تو وہ ہے نا جو اللہ سے ڈر کے اختیار کی جائے، یہ تو ذات کے لیے اختیار کے، جھوٹی انا ہے، جھوٹی عزت کے لیے جو گھر بیٹھ گئے ہیں نا، اس کو توڑیے۔ اگر اب بھائی بہنوں کے لیے محبت کا دروازہ ہے، پہلے بھی بات سنا چکا، بڑا سخت مقابلہ کیا تھا نا قبیلہ حوازن نے، بڑا سخت مقابلہ، بڑی مخالفت کی تھی، نبی پاک کے صحابہ نے بڑی مشکل سے علاقہ فتح کیا تھا، لیکن نبی پاک کی رضائی بہن حضرت شیمہ آ گئی تھی، آگے کہنے لگی سونیا میرا قبیلہ معاف کر دے، میں تیری بہن ہوں۔ یہ وہ بہن نہیں جو ساتھ مل کے پیدا ہوئی ہے، یہ وہ بہن نہیں جو نسبی بہن ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے اس ماں کا دودھ پیا جس کا رسول پاک نے دودھ پیا ہے، یہ وہ بہن ہے جس نے چند دن مصطفیٰ کو لوریاں دی ہیں، اور تیری وہ بہن جو 7 سمندر پار بیٹھی ہے اور تیری خیریت کی دعا مانگتی ہے، تیری وہ بہن جو اپنے گھر میں دکھ برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بھائی کے خلاف بات سننا برداشت نہیں کرتی، اور تیرا یہ حال ہے کہ تو کچھ لمحوں کے لیے بھی اس بہن کی خیریت دریافت نہیں کرتا۔ میرے رسول پاک سے بہن نے آ کے کہا کیا محمد ابن عبداللہ یہ میرا سارا قبیلہ چھوڑ دو؟ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا سخت سزا ملے گی، بڑے پکے دشمن تھے اسلام کے، لیکن بہن کے منہ سے ایک بار جملہ نکلا ہے، میرے حبیب نے ساری دشمنیاں بھلا دی، فرمایا بہن آج تو کائنات کی کوئی چیز بھی مانگتی تو تیرا بھائی تجھے ضرور عطا فرما دیتا، تو میرے گھر آئی۔ رسول پاک نے چاہ کیا، چاہ محبت کی، حضرت فاطمہ کے پاس لے گئے، فرمایا فاطمہ یہ میری بہن ہے، حضرت عائشہ کے پاس لے گئے، یہ میری بہن ہے، حضرت سودا کے، یہ میری بہن ہے، حضرت جناب ام حبیبہ کے پاس لے گئے، میری بہن ہے۔ حضور تعارف کراتے پھرتے ہیں، بہن کو نوازتے پھرتے۔ میرے دوستو یہ رضائی بہن کی قدر کر کے میرے رسول نے بتلایا، اگر میں رضائی بہن کو اتنی عزت دیتا ہوں تو سگی بہن کا کیا معیار ہوگا، سگی بہن کا کیا وقار ہوگا، سگی بہن کی کیا۔ سنو بات، حضرت ام ہانی نبی پاک کے چچا زاد بہن ہے، حضرت ابو طالب کی صاحبزادی حضرت ام ہانی۔ فتح مکہ ہو گیا، آج میرے محبوب مکے میں پتہ کس طرح داخل ہوئے؟ آج حضور ایک مسافر کی طرح نہیں آئے، آج عمرہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے، آج حضور فاتح بن کے آئے ہیں، آج اللہ کے محبوب مکے میں آئے ہیں تو رسول پاک ساری شانوں کے ساتھ آئے، سارے مرتبے، اور آج سارا کفر خاک میں مل گیا۔ بڑے بڑے چودھری، مکے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے امیر کبیر ابو سفیان اور بڑے بڑے سپہ سالار اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور پہلا کھانا ہمارے گھر کھائیں، نبی پاک پہلا موقع ہمیں عطا فرمائیں۔ واہ محبوب تیرے طرز زندگی پہ قربان جائیں، اور تیری سوچ کو لاکھوں بار سلام ہو، اور تیرے معیار کو کروڑوں بار نذرانہ عقیدت ہو۔ لوگ بار بار دعوتیں دیتے ہیں، سگے چچا ہیں، حضرت عباس چچا ہے، کہنے لگے میرے آستانے پہ آئیے، میرے گھر آئیے، ہر بندہ دعوت دیتا ہے، ہر بندہ۔ رسول پاک چپکے سے گھوڑے سے اترے، اور میرے محبوب کی بہن غریب ہو وہاں دل نہ لگے، اور باقی رشتہ دار امیر ہوں اور بار بار بھائی جا کے بیٹھے تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ میرے رسول پاک کی غریب بہن حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے تو باہر نکل کے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ پڑھا تھا، لیکن کہتی ہے میں نے تو باہر نکل کے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی۔ میں نے کہا میرے گھر میں ایک خشک روٹی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے، پانی بھی ٹھنڈا نہیں، بٹھانے کو کپڑا بھی ٹھیک نہیں۔ فرماتی ہے میں نے دعوت بھی نہیں دی۔ وہ رسول جو مدینے آیا تو غریب کے گھر میں،
مکہ فتح ہوا تو دروازے پہ دستک دے دی حضرت ام ہانی کے. جناب ام ہانی فرماتے ہیں مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ میرے دروازے پہ میرا بھائی آیا ہے, فاتح بن کے آیا ہے, شانوں والا عظمتوں والا رسول آیا ہے. فرماتی ہیں دروازہ کھولا تو رسول پاک میرے دروازے پہ کھڑے تھے. حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا شاید کوئی کام ہو. میں نے کہا کیسے آئے ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا مکے میں میرا گھر تو کوئی نہیں, میری بہن رہتی تھی, سوچا جتنی دیر رہنا ہے بہن کے گھر میں جا کے رہتا ہوں. میں بہن کے گھر روٹی کھانے آیا ہوں, میں بہن کے گھر آرام کرنے آیا ہوں. فرمایا بڑے دکھ اور بڑی تکلیفیں دیکھی ہے, بڑی مشکل سے مکہ فتح ہوا ہے. آج جب میں نے مکے میں یادیں تازہ کرنی ہے, اور آج جب میں نے مکے میں دادا یاد کرنا ہے, اور آج جب اس مکے میں نے ماں کو یاد کرنا ہے, اور آج اس مکے میں جب میں نے اپنے بھائیوں کو یاد کرنا ہے, تو میرا دل کیا ہے کہ جاؤں بھی بہن کے گھر میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں. جناب ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں بیٹھے, کتنی اپنائیت ہے مصطفیٰ کے جملوں میں, کتنی. حضور نے فرمایا میں اور کسی کے گھر جا کے بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا, تو میری بہن ہے نا اس لیے تیرے گھر آیا ہوں. میرے حبیب دو جہاں کے سرور کی زبان سے لفظ کیا نکلے کہ ام ہانی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے روٹی کھلا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے روتی ہوئی اٹھی, روتی ہوئی ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا, اور جب میں نے مصطفیٰ کے سامنے رکھا نا تو رسول پاک نے خشک روٹی ہاتھ میں رکھی, نگاہ اٹھا کے محبت کے ساتھ دیکھا. فرمایا بہن تجھے پتا ہے نا میں خالی روٹی نہیں کھاتا, مجھے سالن بھی چاہیے, بندوبست کر سالن کا, لا روٹی. اے محبوب قربان جاؤں تیرے انداز محبت پر, غریب بہن ہے, آنسو بہا رہی ہے. حضرت ام ہانی عرض کرتی ہے حضور تھوڑا سا سرکہ پڑا ہے, سالن تو کئی دنوں سے پکا ہی نہیں, بہن بڑی غریب ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سرکہ ہی لا, وہ بڑا شاندار سالن ہے, میں اس سرکے کے ساتھ روٹی کھاؤں گا. حضرت ام ہانی جناب ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اٹھی, سرکہ لائی تو حضور نے فرمایا تو کہتی تھی ٹھنڈا پانی نہیں, جو گرم ہے وہ بھی تو لے آنا, کچھ لا تو صحیح نا. جناب ام ہانی فرماتی ہے کہ میں پانی لائی. میرے مصطفیٰ وہ رسول, آج غربت کا دن نہیں, آج تو سرداری کا دن ہے, آج غربت کا دن نہیں, آج تو بادشاہت کا دن ہے. آج میرا بھائی مکے کا بادشاہ بنا ہے تو کسی بادشاہ کی کٹیا, کسی بادشاہ کے محل میں نہیں, غریب بہن کے ویڑے میں آ کے بیٹھ گیا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے وہ خشک روٹی رسول پاک نے پانی میں ڈالی, اس کو بھگویا. رسول پاک علیہ السلام نے اس روٹی کو بڑی مشکل سے چبایا, پانی پیا, اور میرے محبوب نے سرکہ کھایا. فرمایا بہن آج بڑے دنوں کے بعد میں نے مزے کا کھانا کھایا ہے, آج عرصہ بیت گیا, وہ لذت جو تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے میں آئی ہے تو بڑے ہی عرصے کے بعد آئی ہے. جناب ام ہانی, یہ وہی ام ہانی ہے, حضور انہی کے گھر لیٹے ہوئے تھے جب حضور کو معراج کرائی گئی تھی. اسی گھر میں حضور آرام فرما تھے اس رات جب معراج کرائی گئی تھی. فرمایا گویا حضور کو گویا یاد ہوگا نا, فرمایا مجھے جب رب نے دلہا بنایا تھا تو بھی تو میں بہن کے گھر میں لیٹا ہوا تھا نا. رسول پاک نے فرمایا میرے لیے بستر بچھا دے, تھک گیا ہوں, تھوڑی دیر آرام کرنا ہے. میرے حبیب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گھر دیکھتی تھی, کبھی مصطفیٰ کا میں کمال دیکھتی تھی, کبھی اپنا آپ دیکھتی تھی. تو امیر حرم, میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا. میرے دوستوں, میرے حبیب نے بہن اور بھائی کی محبت کا جو معیار بتلایا, کدھر ہے وہ بھائی جو غریب بہن کے گھر میں تھوڑی دیر جا کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے, وہ وصال کر گئے نا جب جنگ موتا میں. رسول پاک ان کے گھر گئے اور نبی پاک نے فرمایا جعفر کے بچوں کو بلاؤ. حضرت محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر جب دونوں آئے تو رسول پاک نے سینے سے لگایا. حضرت اسماء حضرت جعفر طیار کی بیوہ کہتی ہیں اتنا میرے بچے نہیں روتے تھے جتنا مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک بھائی کے لیے درد, ایک بھائی کے لیے سوز,
اور فرماتی ہے رسول پاک نے کہا اسما تو 3 دن روٹی نہیں پکائے گی، میرے گھر سے کھانا آئے گا، تیرا شوہر انتقال کر گیا۔ حضرت اسما فرماتی ہے پھر 3 دن مصطفیٰ کے گھر سے روٹی آئی، پھر حضور آ گئے تیسرے دن۔ فرمایا 3 دن بیت گئے، اب رونا نہ، اب نہ رونا، وہ میرا بھائی تھا، اس کے لیے اب آنسو نہ بہانا۔ رسول پاک نے کاروبار بھی شروع کرایا، اپنے بھائی کے بیٹے کا خیال کیا، کاروبار بھی شروع کرایا۔ حضرت اسما فرماتی ہیں برکت کی دعا بھی کی، اور جب میں رونے لگی نا، بیوہ تھی اور بچوں کو دیکھ کے رونے لگی، تو رسول پاک نے فرمایا اسما رونا نہ رونا، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں تیرے بچوں کی دنیا میں بھی نگہبانی کروں گا، آخرت میں بھی نگہبانی کروں گا۔ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، یہ میرے بھائی کی نشانیاں ہیں، میرا بھائی چلا گیا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ فرمایا جب تک ظاہری حیات ہے میں اپنے بھائی کی اولاد کی پرورش کروں گا۔ کدھر ہیں وہ بھائی جن کے بھائی کے بچے اپنے گھر میں بھوکے سوتے ہیں اور اس کے بچے جا کے بڑے بڑے اسکولوں میں تعلیمات حاصل کرتے پھرتے؟ میرے پاس چونکہ طاقت نہیں رہی ورنہ کچھ اور باتیں بھی عرض کرتا۔ حضرت عقیل جناب علی کے بھائی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 وجہ سے تجھے پیار ہے، ایک تو اس لیے کہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، اور ایک میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ حضرت ابو طالب تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جب مدینے آئے تو ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جناب علی کھڑے رو رہے تھے، حضور آگے بڑے سینے سے لگایا، فرمایا علی غم نہ کر، دیکھ تو صحیح ماجرا کتنا عجیب ہے، میں نے مہاجر اور انصاری بھائی بھائی بنائے ہیں، لیکن تو بھی مہاجر میں بھی مہاجر۔ فرمایا سینے سے لگ جا، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فرمایا یہ علی میرا بھائی ہے، جس نے مجھے یار بنانا ہے میرے بھائی کو بھی یار بنانا پڑے گا۔ یہ علی میرا بھائی ہے، جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے علی سے بھی کرنی پڑے گی۔ علی میرا بھائی ہے، جس نے میرے ساتھ وفا کرنی ہے علی سے بھی کرنی پڑے گی۔ بھائیوں نہ بھائیوں سے جدا رہنا۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے، پائی پائیاں دیاں باواں، تو بازو بنو ایک دوسرے کے، دشمن نہ بنو۔ حکمت نہیں رہی، ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن توفیق نہیں میرے دوستوں، بس عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ذرا خیال کریں، بالخصوص جو طاقتور ہیں وہ ذرا توجہ کریں کہ وہ جو غریب بہن بھائی ہیں وہ بھی تمہارے بہن بھائی ہیں۔ اور دوسرا بڑا نازک آبگینہ ہوتا ہے بھائی بہن کا رشتہ۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے نا میدان احد میں، تو رسول پاک نے فرمایا سارے جاؤ لیکن حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو نہ جانے دینا۔ فرمایا سارے دکھ برداشت کر لیتے ہیں، بہنیں بھائیوں کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، فرمایا اسے نہ بھیجنا، یہ جب دیکھے گی نا کہ میرا بھائی اس حالت میں ہے برداشت نہیں کر سکے گی، فرمایا اسے نہ جانے دینا۔ یہ میرے محبوب نے کیفیات اور یہ زاویہ بیان کیا ہے بھائی بہنوں کی محبت کا۔ دوستو آج تو اس موضوع پر کتاب بھی نہیں ملتی کہ بہن بھائی کے حقوق کیا ہیں، کھنگالتا پھرتا رہا میں اس عنوان پر، باقاعدہ ہمیں کتابیں بھی نہیں ملتی میرے دوستوں، مواد ہی نہیں ملتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی بہن کا رشتہ کتنا قیمتی ہے اور کتنا باوقار ہے۔ بس تھوڑا سا ہمت کرو، اگر کوئی رنجش ہے تو بھائی بھائی وہ رنجشیں بھلا دے، بہنیں بھائی وہ رنجشیں بھلا دے۔ آج جم کے بھائی بہنوں کو فون کرنا، بھائیوں کی آج خبر گیری کرنا، اس لیے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے جو پہلے آگے بڑھے گا اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا اور تیرے معیار کو کروڑوں بار نذرانہ عقیدت ہو، لوگ بار بار دعوتیں دیتے ہیں، سگے چچا ہیں، حضرت عباس چچا ہے، کہنے لگے میرے آستانے پہ آئیے، میرے گھر آئیے، ہر بندہ دعوت دیتا ہے، ہر بندہ۔ رسول پاک چپکے سے گھوڑے سے اترے اور میرے محبوب کی بہن غریب ہو وہاں دل نہ لگے اور باقی رشتہ دار امیر ہوں اور بار بار بھائی جا کے بیٹھے تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ میرے رسول پاک کی غریب بہن حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے تو باہر نکل کے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ پڑھا تھا، لیکن کہتی ہے میں نے تو باہر نکل کے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی۔ میں نے کہا میرے گھر میں ایک خشک روٹی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا سرکہ ہے، پانی بھی ٹھنڈا نہیں،
بٹھانے کو کپڑا بھی ٹھیک نہیں. فرماتی ہے میں نے دعوت بھی نہیں دی. وہ رسول جو مدینے آیا تو غریب کے گھر میں، مکہ فتح ہوا تو دروازے پہ دستک دے دی حضرت ام ہانی کے. جناب ام ہانی فرماتے ہیں مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ میرے دروازے پہ میرا بھائی آیا ہے، فاتح بن کے آیا ہے، شانوں والا عظمتوں والا رسول آیا ہے. فرماتی ہیں دروازہ کھولا تو رسول پاک میرے دروازے پہ کھڑے تھے. حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا شاید کوئی کام ہو. میں نے کہا کیسے آئے ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا مکے میں میرا گھر تو کوئی نہیں، میری بہن رہتی تھی، سوچا جتنی دیر رہنا ہے بہن کے گھر میں جا کے رہتا ہوں. میں بہن کے گھر روٹی کھانے آیا ہوں، میں بہن کے گھر آرام کرنے آیا ہوں. فرمایا بڑے دکھ اور بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، بڑی مشکل سے مکہ فتح ہوا ہے. آج جب میں نے مکے میں یادیں تازہ کرنی ہے، اور آج جب میں نے مکے میں دادا یاد کرنا ہے، اور آج جب اس مکے میں میں نے ماں کو یاد کرنا ہے، اور آج اس مکے میں جب میں نے اپنے بھائیوں کو یاد کرنا ہے، تو میرا دل کیا ہے کہ جاؤں بھی بہن کے گھر میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں. جناب ام ہانی فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں بیٹھے، کتنی اپنائیت ہے مصطفیٰ کے جملوں میں، کتنی. حضور نے فرمایا میں اور کسی کے گھر جا کے بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا، تو میری بہن ہے نا اس لیے تیرے گھر آیا ہوں. میرے حبیب دو جہاں کے سرور کی زبان سے لفظ کیا نکلے کہ ام ہانی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے روٹی کھلا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی روتی ہوئی اٹھی، روتی ہوئی ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اور جب میں نے مصطفیٰ کے سامنے رکھا نا تو رسول پاک نے خشک روٹی ہاتھ میں رکھی، نگاہ اٹھا کے محبت کے ساتھ دیکھا. فرمایا بہن تجھے پتا ہے نا میں خالی روٹی نہیں کھاتا، مجھے سالن بھی چاہیے، بندوبست کر سالن کا، لا روٹی. اے محبوب قربان جاؤں تیرے انداز محبت پر. غریب بہن ہے، آنسو بہا رہی ہے. حضرت ام ہانی عرض کرتی ہے حضور تھوڑا سا سرکہ پڑا ہے، سالن تو کئی دنوں سے پکا ہی نہیں، بہن بڑی غریب ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سرکہ ہی لا، وہ بڑا شاندار سالن ہے، میں اس سرکے کے ساتھ روٹی کھاؤں گا. حضرت ام ہانی جناب ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اٹھی، سرکہ لائی تو حضور نے فرمایا تو کہتی تھی ٹھنڈا پانی نہیں، جو گرم ہے وہ بھی تو لے آنا، کچھ لا تو صحیح نا. جناب ام ہانی فرماتی ہے کہ میں پانی لائی. میرے مصطفیٰ وہ رسول، آج غربت کا دن نہیں، آج تو سرداری کا دن ہے، آج غربت کا دن نہیں، آج تو بادشاہت کا دن ہے. آج میرا بھائی مکے کا بادشاہ بنا ہے تو کسی بادشاہ کی کٹیا، کسی بادشاہ کے محل میں نہیں، غریب بہن کے ویڑے میں آ کے بیٹھ گیا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے وہ خشک روٹی رسول پاک نے پانی میں ڈالی، اس کو بھگویا. رسول پاک علیہ السلام نے اس روٹی کو بڑی مشکل سے چبایا، پانی پیا، اور میرے محبوب نے سرکہ کھایا. فرمایا بہن آج بڑے دنوں کے بعد میں نے مزے کا کھانا کھایا ہے، آج عرصہ بیت گیا، وہ لذت تو تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے میں آئی ہے تو بڑے ہی عرصے کے بعد آئی ہے. جناب ام ہانی یہ وہی ام ہانی ہے، حضور انہی کے گھر لیٹے ہوئے تھے جب حضور کو معراج کرائی گئی تھی. کسی گھر میں حضور آرام فرما تھے اس رات جب معراج کرائی گئی تھی. فرمایا گویا حضور کو گویا یاد ہوگا نا، فرمایا مجھے جب رب نے دلہا بنایا تھا تو بھی تو میں بہن کے گھر میں لیٹا ہوا تھا نا. رسول پاک نے فرمایا میرے لیے بستر بچھا دے، تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا ہے. میرے حبیب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گھر دیکھتی تھی، کبھی مصطفیٰ کا میں کمال دیکھتی تھی، کبھی اپنا آپ دیکھتی تھی. تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. میرے دوستو میرے حبیب نے بہن اور بھائی کی محبت کا جو معیار بتلایا. کدھر ہے وہ بھائی جو غریب بہن کے گھر میں تھوڑی دیر جا کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، وہ وصال کر گئے نا جب جنگ موتا میں. رسول پاک ان کے گھر گئے اور نبی پاک نے فرمایا جعفر کے بچوں کو بلاؤ. حضرت محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر جب دونوں آئے تو رسول پاک نے سینے سے لگایا. حضرت اسماء حضرت جعفر طیار کی بیوہ کہتی ہیں
اتنا میرے بچے نہیں روتے تھے جتنا مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک بھائی کے لیے درد، ایک بھائی کے لیے سوز. اور فرماتی ہے رسول پاک نے کہا اسماء تو 3 دن روٹی نہیں پکائے گی، میرے گھر سے کھانا آئے گا. تیرا شوہر انتقال کر گیا. حضرت اسماء فرماتی ہے پھر 3 دن مصطفیٰ کے گھر سے روٹی آئی، پھر حضور آ گئے تیسرے دن. فرمایا 3 دن بیت گئے، اب رونا نہ، اب نہ رونا. وہ میرا بھائی تھا، اس کے لیے اب آنسو نہ بہانا. رسول پاک نے کاروبار بھی شروع کرایا، اپنے بھائی کے بیٹے کا خیال کیا، کاروبار بھی شروع کرایا. حضرت اسماء فرماتی ہیں برکت کی دعا بھی کی. اور جب میں رونے لگی نا، بیوہ تھی اور بچوں کو دیکھ کے رونے لگی، تو رسول پاک نے فرمایا اسماء رونا نہ رونا، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں تیرے بچوں کی دنیا میں بھی نگہبانی کروں گا، آخرت میں بھی نگہبانی کروں گا. یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، یہ میرے بھائی کی نشانیاں ہیں. میرا بھائی چلا گیا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں. فرمایا جب تک ظاہری حیات ہے میں اپنے بھائی کی اولاد کی پرورش کروں گا. کدھر ہیں وہ بھائی جن کے بھائی کے بچے اپنے گھر میں بھوکے سوتے ہیں اور اس کے بچے جا کے بڑے بڑے اسکولوں میں تعلیمات حاصل کرتے پھرتے. میرے پاس چونکہ طاقت نہیں رہی ورنہ کچھ اور باتیں بھی عرض کرتا. حضرت عقیل جناب علی کے بھائی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 وجہ سے تجھے پیار ہے. ایک تو اس لیے کہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، اور ایک میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ حضرت ابو طالب تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے جب مدینے آئے تو ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. جناب علی کھڑے رو رہے تھے، حضور آگے بڑے سینے سے لگایا، فرمایا علی غم نہ کر، دیکھ تو صحیح ماجرا کتنا عجیب ہے. میں نے مہاجر اور انصاری بھائی بھائی بنائے ہیں، لیکن تو بھی مہاجر میں بھی مہاجر. فرمایا آ سینے سے لگ جا، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. فرمایا من کنت مولا ہوں فاز علی مولا. فرمایا یہ علی میرا بھائی ہے، جس نے مجھے یار بنانا ہے میرے بھائی کو بھی یار بنانا پڑے گا. یہ علی میرا بھائی ہے، اس نے مجھ سے محبت کرنی ہے علی سے بھی کرنی پڑے گی. علی میرا بھائی ہے، جس نے میرے ساتھ وفا کرنی ہے علی سے بھی کرنی پڑے گی. بھائیوں نہ بھائیوں سے جدا رہنا. حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے، پائی پائیاں دیاں باواں. تو بازو بنو ایک دوسرے کے، دشمن نہ بنو. ہمت نہیں رہی. ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن توفیق نہیں میرے دوستو. بس اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ذرا خیال کریں، بالخصوص جو طاقتور ہیں وہ ذرا توجہ کریں کہ وہ جو غریب بہن بھائی ہیں وہ بھی تمہاری بہن بھائی ہیں. اور دوسرا بڑا نازک آبگینہ ہوتا ہے بھائی بہن کا رشتہ. حضرت حمزہ شہید ہو گئے نا میدان احد میں، تو رسول پاک نے فرمایا سارے جاؤ لیکن حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو نہ جانے دینا. فرمایا سارے دکھ برداشت کر لیتے ہیں، بہنیں بھائیوں کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی. فرمایا اسے نہ بھیجنا، یہ جب دیکھے گی نا کہ میرا بھائی اس حالت میں ہے برداشت نہیں کر سکے گی. فرمایا اسے نہ جانے دینا. یہ میرے محبوب نے کیفیات اور یہ زاویہ بیان کیا ہے بھائی بہنوں کی محبت کا. دوستو آج تو اس موضوع پر کتاب بھی نہیں ملتی کہ بہن بھائی کے حقوق کیا ہیں. کھنگالتا پھرتا رہا میں اس عنوان پر باقاعدہ، ہمیں کتابیں بھی نہیں ملتی میرے دوستوں، مواد ہی نہیں ملتا. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی بہن کا رشتہ کتنا قیمتی ہے اور کتنا باوقار ہے. بس تھوڑا سا ہمت کرو. اگر کوئی رنجش ہے تو بھائی بھائی وہ رنجشیں بھلا دے، بہنیں بھائی وہ رنجشیں بھلا دے. آج جم کے بھائی بہنوں کو فون کرنا، بھائیوں کی آج خبر گیری کرنا، اس لیے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے جو پہلے آگے بڑھے گا اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام نہیں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام نہیں گزرے. وآخر دعوانا